بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ وقال وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا وقال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس مختصر سے وقت میں یوں تو ہماری کڑی اور سلسلہ جو ہے اخلاق پر چالو تھا، اور اچھے اخلاق اور اس کے فائدے ہم دیکھ رہے تھے. بہرحال آج اس سلسلے کو منقطع کرتے ہوئے، تھوڑا روکتے ہوئے، میں انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں بدعت کی حقیقت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور بالخصوص جو ہمہ اقسام کی بدعتیں لوگوں نے بنا لی، اور اس میں خاص طور سے ایک عید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، امام، محدثین جو گزرے ہیں ان کے زمانے میں جو پائی نہ جاتی تھی، یا مسلم معاشرے نے جو خیر القرون تھے، سب سے بہترین لوگ تھے، انہوں نے کبھی عید نہ دیکھی ہے، جو کہ دو عیدوں سے بڑھ کر عید الاضحیٰ یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تو دو عیدیں ہیں ہی، لیکن اضافی جو عید کر دی گئی اس کی حقیقت ہم جاننے کی بہرحال تھوڑی سی کوشش کریں گے. اس لیے کہ جب کوئی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو شروعات آپ دیکھیے یوں ہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا کر لیے تو کیا ہوا، بول دیے تو کیا ہوا، سن لے تو کیا ہوا، چلے گئے تو کیا ہوا، ہے نا. شروعات ایسی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہی چھوٹی 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 چیزیں آپ دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً بڑھتے ناسور بن جاتی ہے پھر. اور اس بات کے تعلق سے آپ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ آج سے تقریباً کم و بیش 7-8 سال پہلے یا 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے درس میں جو لوگ آتے ہوں گے، میں اس زمانے میں کچھ یہ جب وقت آتا تھا اور 12 ربیع الاول آتی ہے، لوگ عید میلاد مناتے، تو میں کچھ کہا کرتا تھا کہ دیکھیے ابھی تو اورنگ آباد تہذیب کے دائرے میں باقی ہے، ابھی بدعتیں بھی ان کی تہذیب کے دائرے میں ہیں، ابھی مطلب بدعتیں ویسی نہیں ہوئی جس طرح سے لوگوں نے کر لی ہے. لیکن ایک زمانہ ضرور آئیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ گانے بجانے شروع کریں گے. جب نہیں کرتے تھے لوگ، ابھی بالکل عام نہیں تھا. پھر دھیرے دھیرے بات شروع ہوں گی قرآن کی خیرت سے. آپ 4-5 سال پہلے ایک موازنہ کیجئے، قرآن کی خیرت سے ابتدا ہوتی تھی. پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے نعت کی طرف بات جائیں گی. اب قرآن سے ابتدا کہیں بھی نہیں ہو رہی، اب نعت شروع ہوتا ہے. اب دیکھیے اگلے سال اب قوالیاں دیکھیں گے، اور ایک چند سالوں بعد آپ دیکھیں گے یہ پکچروں کے گانے بجانا شروع کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور شراب پئیں گے اور سب کچھ کریں گے. جو اس لیے کہ بدعت کو کوئی لمٹ سی نہیں ہوتی ہے، اس کو حدود ہی نہیں ہے. بدعت کو ان لمیٹڈ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ آپ جب شریعت کے ایک دائرے سے نکل گئے تو آپ کتنے بھی دور جائیے، کیا پرابلم، کیا مسئلہ. ایک آدمی جب کسی ایک حد کو پار کر لیتا ہے تو اس کے بعد کتنے ہی دور جائے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، اس لیے کہ اب اس نے وہ حد کو پار کر لی. اور بدعتوں کو کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کرنے والے عموماً جاہل عوام ہوتی ہے پوری. اب جس کا دماغ میں جو اچھا لگ رہا اس نے وہ بجانا ہے، وہ گانا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سجانا ہے، وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، اور بس اب ایک سلسلہ چل پڑے گا. تو یہ ابتدا تھی، اور ہر بدعت کی ابتدا ایسی ہوتی، کر لیے تو کیا ہوا، منا لیے تو کیا ہوا. اب بدعت تو کر ہی رہے ہیں، گانے خیرت لگا دی صبح تو کیا ہوا، پھر گانے قوالی لگا دی تو کیا ہوا، پھر نعت شریف لگا دیا تو کیا ہوا، پھر تھوڑے سے ایسے گانے جو پکچروں کے اندر ہوتے لیکن اسلامیات کچھ نہ کچھ اس میں ہوتی، سلام کا ذکر ہوتا ہے، وہ لگا دی تو کیا ہوا، اور پھر اپنا ہیرو اور اپنی ہیروئن تو ہے، پھر اس کا گانا بجا دیے تو کیا ہوا. مسئلہ ایسی ہوتا ہے. تو بدعت کو حدود نہیں ہوتی، اس کو لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہے. جب وہ نکل پڑتا ہے آدمی اس میں تو پھر بس پھر سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے، تھمتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا بہت محتاط رہیے بدعت کے معاملے میں، بہت محتاط رہیے.
یہ شروع ہوں گی ایک بہت چھوٹی سی ایک وجہ سے، کیا ہوا کر لیے تو، لیکن ایک زمانے بعد یہ ناسور بن جاتی ہے سماج اور سوسائٹی کا، پھر نکالے یہ چیز نکلتی نہیں ہے، اور ایک زمانہ پھر ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں کوئی نقص ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کوئی چیز چبھ جاتی ہے، اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ چیز ناسور میں تبدیل ہو جاتی ہے، سڑنا شروع ہوتا ہے وہ حصہ، اور ایک زمانہ آتا ہے پھر اس کو کاٹ دینا پڑتا ہے جسم سے، تبھی جا کر اس جسم کو، اصل جسم کو راحت ملتی ہے، ورنہ پوری قوت، پوری طاقت، پوری توانائی جو جسم کھا پی کر بناتا ہے وہ سب اس ناسور کو بھرنے میں لگا دیتا ہے، اور ناسور ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی، اس کو کہ جتنا آپ اس کو کیجیے وہ بڑھتا رہتا ہے، تو آخری حل ہوتا ہے اس چیز کو کاٹ کر نکال دینا پڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے کہ ہم اس پہ مجبور ہو کہ ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چھوڑ دو، اس سے اچھا ہے کہ پہلے احتیاط کر لے کہ ان چیزوں میں پڑھ ہی نہ ہم، چونکہ ایک بار پڑھ جائیں گے تو پھر آخر میں چھوڑنا ہی پڑے گا، ختم نہیں ہونے والی، یاد رکھیے۔ اور جو زمانہ آگے بڑھتا جائیں گا، انسانی عوام اور تعداد انسانوں کی بڑھتی جائیں گی، تو ایک زمانے بعد یہ ان کنٹرولڈ ہو جاتا ہے سسٹم، یاد رکھیے، فطری چیز ہے۔ ظاہر سی بات، اورنگ آباد اگر ایک خریا ہوتا، چھوٹا سا دیہات ہوتا، تو کوئی ایک مفتی صاحب آتے، تھوڑی سی آواز لگاتے کہ بھائی یہ سب بند کرو، بدعت خرافات ہے، اورنگ آباد سے صفایا ہو گیا ان بدعت کا۔ خریا ہوتا اگر چھوٹا سا ایک گاؤں ہوتا، اورنگ آباد ایک جو ہے گاؤں کی اگر شکل میں ہوتا، گرامین ہوتا، گرام پنچایت جہاں ہوتی، تھوڑا بڑا ہوتا تو تھوڑا مشکل جاتا، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ لیکن جو شہر بڑھتے جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو آپ برائی کو پھر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس سے پہلے کی وہ موقع ہم پہلے کوشش کریں۔ اور آج وہ زمانے میں ہم لوگ تو جی رہے ہیں کہ جہاں شہر اور علاقے اتنی وسعت لے چکے، اتنی بڑھ چکے ہیں کہ اب ایک علاقے میں کنٹرول ہوگا، دوسرے علاقے میں وہ جو ہے بے لگام چلیں گا، دوسرے علاقے میں کنٹرول ہوگا، تیسرے۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نفسوں کو بچا کے رکھنا ہے، بس باقی اب ہونے دیجیے جو ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب کنٹرول نہیں۔ کتنوں کو ہم سمجھا پائیں گے، کتنوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہماری پہنچ بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا، آپ کی پہنچ ایک حد تک ہے، میری پہنچ ایک حد تک ہے، اور تمام لوگوں کی جو تنظیمیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں بدعت، خرافات، شرک کے خلاف، ان کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے، ان کی ایک لمٹ ہے، اور وہ ان کو بتا سکتے جو سن سکتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے نہیں ان کو کیا بتائیں گے، سمجھ رہے بات؟ تو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، کم از کم ان کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھی نہ ہوا تو یاد رکھیے پھر بات بہت زیادہ کھسک جائیں گی ہمارے ہاتھوں سے، بہت زیادہ آگے نکل جائیں گی۔ تو بدعت کی شروعات یاد رکھیے بس ایسے ہی ہوتی ہے، ہر برائی کی شروعات بس یوں ہی چھوٹی چیز سے ہوتی، کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، پی لیے تو کیا ہوا، کھا لیے تو کیا ہوا، ارے چلے جانے میں کیا حرج ہے، سن لینے میں کیا حرج ہے، بول دیے تو کیا ہو گیا ہے نا، پھر لے لیے تو کیا ہو گیا، پھر وہ معاملہ وہ رکتا ہی نہیں، پھر وہ کیا ہوا، پھر دیکھیں نا آپ نے، پھر پہلے خیرت سے شروع ہوا، خیرت سن لی تو کیا ہوا، پھر نعت سن لی تو کیا ہوا، پھر قوالیاں سن لی تو کیا ہوا، اب دیکھیے گانا بجانا آ گیا اس میں، پھر اب کیا گانے سن لیے تب وہ معاملہ رکنے والا نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ بات میں نے اپنے تجربے سے کہی تھی، یاد رکھیے، جو میں نے مشاہدہ کیا بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا، ایک علاقہ میں نام نہیں لوں گا، وہاں شروعات ایسی ہوتی تھی، جہاں میں بھی رہا ہوں، شروعات یوں ہوتی کہ جب فجر ہوتی ہے تو وہاں کیسی شروعات ہوتی ہے بتاتا ہوں، اندازہ لگا سکتے بدعت کیسی پھیلتی ہے، اس کو روکنی ہے۔ وہاں یوں ہوتا تھا کہ جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے اور اگر باہر ربیع الاول ہوتا، ٹھیک، تو وہ فجر کے بعد اسی مائک سے جس میں سے اذانیں آتی اس میں خیرت لگایا کرتے ہیں، پھر وہ خیرتیں بہت دیر تک چلتی، کم و بیش 9-10 بجے تک۔ اس کے بعد اسی سسٹم میں، اسی مائک سے جس میں سے اذان آتی خیرت کے بعد، اسی میں سے وہ جو ہے نعت لگاتے، پورا علاقہ سنتا، اور یہ ایک مسجد نہیں، مساجد یہی کرتی وہاں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے تو کم و بیش 1 یا 2 بجے کے قریب جو ہے جب ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، اسی مائک سے قوالیاں آتی ہے، پھر اسی مائک سے قوالیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ہر فرد، ہر محلہ اپنا ڈی جے لاتا ہے، مطلب ایسا جلوس نکلتا ہے تو یہ سنگٹنا، یہ گروہ، یہ گٹ آ رہا ہے، اب یہ سنستھا آ رہی ہے، وہ اپنا ڈی جے لاتی بڑے۔ اس کے بعد جو ہے گانے شروع ہوتے ہیں، گانے میں بول رہا ہوں، بالکل گانے۔ اور مغرب کی بات تو عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ شراب پی کر ناچتے ہیں، شراب پی کر ناچتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیکھا، تو بہرحال ہر چیز نامعلوم ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہوں، شراب پی کر ناچتے ہیں۔ عید میلاد النبی ہے بھائی، کون روکے گا؟ یہ بالکل ہو وہی تصور ہے جیسا رام کی جینتی مناتے ہیں، شیو کی جینتی مناتے ہیں، بدھ کی جینتی مناتے ہیں، جو ہے مہاویر کی جینتی مناتے ہیں۔ شروعات ایسی ہوتی ہے، صبح بھجنوں سے شروعات ہوتی ہے، بھجن ختم ہونے تک دوپہر تک آپ دیکھیے پھر وہ گانے بجانے، چونکہ ان کے پاس کوئی نعت وات تو ہے نہیں، اب گانے شروع ہو گئے۔ ابھی گانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو پھر شام میں، تو پھر دن میں پھر بھی بالی ووڈ رہتا ہے، شام میں تو پھر مغرب کا ہالی ووڈ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے نا؟
تو بس پی رہے ہیں شراب اس لیے کہ ان کے جنم دن ہے نا، ان کی پیدائش کا، اور بس اتنا کہنے سے شاید ان کو کامیابی ملتی ہے ان کے مذہب میں۔ شریعت میں صرف ایک دن خوشی منانے سے کسی کی پیدائش کی کامیابی نہیں ملتی، آخرت کی ضمانت نہیں لی جاتی، معلوم آپ کو؟ جس چیز سے ملتی ہے وہ بتا دی گئی ہے، جس سے نہیں ملتی بہرحال لوگوں نے بنا لی ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 مختلف صورتوں کی 3 مختلف آیتوں کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے رکھے، مکمل تو میں نے نہیں رکھی، اس کے حصے ہیں کچھ یہ، جس میں پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 154 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے 51 52 53 بڑے احکامات دیے۔ 54 میں یہ فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ دیکھو یہ سیدھا راستہ جو ہے اس کے تعلق سے بہرحال تفصیلات یوں آتی ہے احادیث میں، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، اس انتقال میں گئے، قبر کھودی جا رہی تھی تو مٹی نکل رہی تھی قبر سے، اور تھوڑا وقت تھا تدفین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اکڑو، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹہنی لی جھاڑ کی سوکھی، اور کچھ آپ اس میں لکیریں مارنے لگے۔ جب آپ وہ کام کر چکے تو صحابہ غور سے دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا لکھا، کیا بنایا ہے اس مٹی میں۔ جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر ماری، ایک دم اسٹریٹ لائن، اور اس کے دائیں بائیں جانب رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی طرف سیدھے الٹے کی طرف جو ہے کچھ لکیریں ماری چھوٹی چھوٹی، اور کہا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر میں نے ماری ہے بیچ میں بڑی، یہ میرا راستہ اور میرا طریقہ ہے، اس پر چلنا تم، اور یہ صراط مستقیم ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اور اس پہ میں نے جو دائیں بائیں جانب چھوٹی لکیریں ماری ہیں نا، یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو پتہ چلا صراط مستقیم پر ہونا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد تو اب شیطان بہکائیں گا، ورنہ جو گمراہی میں کفر میں لگے لوگ ان کو تو اس نے چھوڑ دیا ان کے کفر میں۔ تو کہا شیطان بیٹھا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ جب یہ بات سنی صحابہ نے تو کہا اللہ کے رسول وضاحت کیجیے، تفصیلات دیجیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے اس ڈائیگرام کی وضاحت کی اور کہا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ جو بیچ کی لکیر میں نے سیدھی ماری ہے یہ میرا طریقہ ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی اور اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے اطراف جو میں نے ماری ہے ان پہ نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تو تم میرے بتائے گئے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے، تو پتہ چلا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، صراط مستقیم پر ٹکے رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جستجو کے ساتھ جینا پڑے گا کہ صراط مستقیم ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ جس پہ اللہ نے روشنائی کے مینار لگا دیے ہے، چراغ جلا دیا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم بیچ میں چل سکتے ہیں، لیکن اس صراط مستقیم کو چھوٹے چھوٹے ڈائیورجن، چھوٹے چھوٹے راستے جو اندھیرے ہیں، شیطان ان پر بیٹھا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرف آئے، اور اس کا راستہ جہنم کی آنگھ یاد رکھی۔ اسی لیے بار بار ہر بار جب نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ چلا۔ سوال یہ آتا ہے ایمان لانے کے بعد اب کیا سیدھی راہ بچا؟ نہیں، ایمان لانے کے بعد تو اب زیادہ ممکن ہے کہ ہم بہکیں گے، اس لیے کہ کفر میں جو پڑے ہیں شیطان نے تو ان کو بہکا دیا، اب اس کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کے کفر، ان کے شرک، اس میں وہ پریشان ہے اپنے آپ سے۔ لیکن جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان کے طرف بڑھ رہے ہیں، ایمان پر عمل کر رہے ہیں، ان کو روکنا اس کا اصل کام ہے، یاد رکھیے۔ دوسری آیت میں جو تلاوت کی اللہ فرماتا ہے سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ نے یہ بھی حصہ ہے اس آیت کا، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جو تمہیں دے دے اسے لے لیا کرو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جایا کرو۔ کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو عطا کر دے نبی تم کو وہ لے لیا کرو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جن سے منع کر دے فَانْتَهُوا، تو پھر تم کیا کرو؟ ان سے رک جایا کرو۔ تو پتہ چلا شریعت اور اسلام میں صرف وہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے جو نبی نے دیا وہ کرنا ہے، جس سے روک دیا اس سے رکنا ہے، اور جو نہیں کیا اس کو کبھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں بتایا نہیں نا۔ دیکھیے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا آخری، تو اس آخری نبی کا یہ کام تھا کہ امت کو پوری چیزیں بتا دی، کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس نبی نے سب کچھ کر دیا۔ تو جو کیا اور حکم دیا یہ تو کرنا ہی ہے، جس کو کرتے ہوئے دیکھے خاموش رہے یہ بھی سنت ہوئی، یہ بھی کرنا ہے، جس کے تعلق سے منع کیا اسے رک جانا ہے، اور جو کیا ہی نہیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں تو تصور ہی نہیں تھی دین میں کہ ایسا ہوگا، تو اس سے تو بالکل رکنا ہے نا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہے نا، قرآنی آیت ہے نا سورہ حجرات کی۔ سوال یہ ہے
مرد مردوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں اڑا رہی ہیں، لیکن مرد عورتوں کو اڑا رہے ہیں، عورتیں مردوں کو اڑا رہی ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا بولا؟ مرد مرد کا نہ اڑائے، عورت عورت کا نہ اڑائے۔ یہ کہا کہ مرد عورت کا نہ اڑائے، عورت مرد کا نہ اڑائے، ہے نا؟ تو اب ہم مرد جمع ہیں، مذاق نہیں اڑائیں گے، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے عورتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ عورتیں یا جمع ہوئی آپس میں مذاق نہیں کریں گی، مردوں کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ بولیں گے ایسا کیوں؟ وہ کہیں گے اس میں قرآن میں کہاں ہے ایسا؟ قرآن میں تو ہے مرد مرد کا۔ اس لیے کہ جو چیزیں محال تھی سوچنا بھی، جو ہوتی ہی نہیں تھی، اس کا ذکر کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ شریعت میں مردوں اور عورتوں کا ملنا ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں تو مذاق تو سوال ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اسی طرح جو سنت کرنا تھی بتا دی گئی، جو جائز تھی دیکھا اور خاموش رہ گئے کہ یہ بھی کر سکتے ہو، جو ضروری تھی اس کا حکم دے دیا، جو آپ نے بولا ہی نہیں مطلب یہ تو محال ہے، کرنا ہی نہیں ہے اس کو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو نبی دے دے اسے لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے ہم لوگ رک جائے، اور جو کیا ہی نہیں اس کا تو خیال ہی مت کیجیے آپ کہ ہمیں کرنا ہے، کبھی یاد رکھیے، ٹھیک؟ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ انعام، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 3 کا یہ بھی ایک حصہ تھا، جس میں اللہ نے فرمایا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت کے تعلق سے شان نزول یوں بتایا جاتا ہے، تفسیریں یوں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی خطبے دیے، ویسے تو ایک خطبہ آپ نے دیا، اور اس خطبے میں آپ نے لوگوں سے کہا اور پوچھا کہ حل بلغت، کیا میں نے تم لوگوں تک پیغام پہنچا دیا اسلام کا؟ تو صحابہ جن کی تعداد روایتوں میں آتی 1,40,000 یا 1,44,000 یا اس سے تجاوز، اس سے زیادہ تھی، سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا، اسلام پہنچا دیا۔ جب صحابہ نے یہ گواہی دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کلمے کی انگلی کہتے ہیں، شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا۔ اس لیے کہ یہ بھی گواہ ہے اس چیز پر، گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک تیرا دین مکمل پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا جو تو نے مجھے دیا، جو کرنے کا اور جس سے رکنے کا، میں نے سب باتیں ان تک تیرے دین کو، تیری وحی کو، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، میرے اقوال کی شکل میں ہو، حدیث کی، میں نے ان تک پہنچا دی۔ صحابہ نے بھی گواہی دی، مطلب امت نے گواہی دی اس چیز پر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اسلام لے کر آئیں گا میں اس سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنی رضا بتا دی کہ اسلام لے کر آؤ میں تم سے راضی ہو گیا، ہے نا؟ تو اس دن ہی جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن جو ہے اسلام مکمل ہو گیا، یاد رکھیے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی، زیادتی، کمی، اس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مہینے بعد جو ہے آپ کی بہرحال حجۃ الوداع کے بعد جو ہے آپ کی وفات ہو گئی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین اسلام جو ہے مکمل ہو چکا تھا، یاد رکھیے۔ اب اس کے اندر قیامت تک کے لیے کسی چیز کے ڈالنے اور نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یقیناً اس کے اندر ہر چیز صراحتاً نہیں آتی ہے، سمجھ رہے نا؟ کچھ چیزوں کو علماء اخذ کر کے نکالتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی اصل اور بنیاد ہمیشہ شریعت میں موجود ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح خود میں نے ایک آیت بھی آپ کے سامنے، ایک حدیث رکھی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمارے لیے کیا وصیت کرتے ہیں، کچھ تاکید کیجیے ہمیں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے بولنے پر ایک تاکید امت کو کی اور فرمایا تھا ترکت فیکم امرین۔ اس صحابی کا ڈر یہ تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ایک خطبہ دیا، بڑا فصیح اور بلیغ، بہت اپنے الفاظ کے اعتبار سے جو بہترین اور بہت جامع، بہت مختصر، لیکن فصیح اور بلیغ تھا اپنے الفاظ کے اعتبار سے، بہت چنندہ باتیں آپ نے کہی۔ تو ایک نوجوان صحابی اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسی بات آپ نے ہم سے کہی، ایسی بات کی ہے کہ خوف ہے، ڈر ہے کہ شاید اس کے بعد آپ ہم سے خطاب نہیں کریں گے، مطلب جو انداز تھا آپ کا بات کرنے کا، جیسی بات آپ کر رہے تھے، تو ہمیں یہ خوف ہے شاید اس کے بعد کوئی خطبہ آپ ہمیں نہیں دینے والے ہیں۔ اور صحابہ یہ بات اس لیے بھی سمجھ چکے تھے کہ سورہ نصر نازل ہو چکی تھی، اور سورہ نصر میں ایک طرح سے اعلان ہو چکا تھا کہ آپ جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، اور نبی کو استغفار کرنے کا حکم آیا، مطلب اب جانے کا وقت قریب تھا، اب انتقال ہو جائیں گا۔ صحابہ کو اندازہ تھا، کچھ نہ کچھ گمان ہو چکا تھا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صحابی نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہو جس انداز سے آپ بات کر رہے تھے، تو کیوں نہ کچھ وضاحت آپ اور کر دے، کچھ نصیحت ہمیں کر دے، کچھ اور بتا دے ہمیں آنے والے حالات کے تعلق سے، اس کی تکلیفوں کے تعلق سے، اس کی سنگینیوں کے تعلق سے، یا کیا آپ ہمارے تعلق سے آپ فرمانا چاہتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور کہا ترکت فیکم امرین، تم چاہتے ہو نا مجھ سے کہ میں کچھ بتاؤں تمہیں، تو سن لو پھر کہ میرے جانے کے بعد تم کو یہی ڈر ہے نا کیسے ہوں گا، ابھی تو وحی کا سلسلہ چالو ہے، کوئی گمراہی آتی ہے، کوئی فرقہ بنتا ہے، کوئی غلط بات آتی ہے، وحی آ جاتی ہے، معاملہ ختم، میں چلا جاؤں گا، تو پھر کیسے ہوں گا؟ تو سن لو پھر ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑ کر رکھوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب میری سنت۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، مطلب یہی ایک خطبہ تھا آخری جو آپ نے لوگوں میں دیا۔ تو ایک طرح سے یہ حدیث نبی کی وصیت تھی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں مضبوطی سے، اور اللہ جو عربی زبان کے اندر تمسک کا لفظ جو آیا ہے یہاں، اس کا معنی صرف عام پکڑ نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دانتوں سے پکڑ لینا، دانتوں سے۔ اور دانتوں سے انسان کب پکڑتا ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ جب اس کے ہاتھ نہیں رہتے ہیں۔ اور دانتوں کی پکڑ سب سے مضبوط پکڑ ہوتی ہے، ہاتھ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، معلوم آپ کو؟ انسان دانت سے کوئی چیز پکڑتا ہے تو اتنی طاقت لگا پاتا ہے جو ہاتھ سے بھی نہیں لگا پاتا ہے، معلوم؟ اور دانتوں کی پکڑ بہت آسان نہیں ہوتی، کوئی چھڑا لے اس سے۔ تو کہا لن تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک یہ دو چیزوں کو اگر ہاتھ نہ ہو تو دانت سے پکڑ لو، پکڑ کے رکھو، بس تھامے رکھنا اس کو۔ کیا کیا؟ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو اصول مل گیا قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو کہ اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ لن کا لفظ کیا عربی زبان میں جو آتا ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ لن، ہرگز نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون، جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ لن کا لفظ آیا تو یہاں کا لن تضلوا، تم گمراہی نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک پکڑ کے رکھوں گے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کتاب میری سنت۔ تو قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو پیمانہ اور اصول مل گیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو بہت مضبوطی سے تھامنا ہے۔ مضبوطی سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ گمراہیاں ایک کے بعد ایک حملہ کرنے والی ہے تم پر، تو بس ان کو پکڑ لو، معاملہ تمہارا آسان ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے مطابق ہی میری اور آپ کی زندگی ہو۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنا شیوا، طریقہ، شعار، زندگی جینے کا معمول بنا لیا ہے۔ بنا لیا نہیں بنا لیا؟ سب نے بنا لیا ہے۔ اور ہر بار سنت کی مخالفت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ہم کو، بلکہ سنت کی مخالفت ہمارا جینے کا طریقہ ہے، اور ایسی مخالفت کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر معاملے میں، چھوٹا بڑا، ہر معاملے میں مثال دے سکتا ہوں۔ ایک موٹی مثال لیجیے فرائض کی، صرف نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اول وقتوں میں پڑھتے تھے، ہے نا؟ اور بالخصوص 4 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب۔ اس میں ظہر کا ایکسیپشن مستثنا کے ساتھ کہ جب گرمیوں کے دن ہوتے ظہر تاخیر سے پڑھتے، سردی ہوتی تو ظہر جلدی پڑھتے، لیکن 4 نمازیں اول پڑھتے۔ ایک نماز جو عشاء ہوتی ہے تاخیر سے پڑھتے آپ۔ تو عمومی تو طریقہ یہ کہ نمازوں کا اول وقت میں پڑھا جائے جو 4 ہیں، اور ایک نماز جو عشاء ہے اس کو تاخیر کرنا چاہیے، آخر وقت میں پڑھنا چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے۔ ہمارا معمول اس کے برخلاف، ظہر آخر وقت، فجر آخر وقت، ظہر آخر وقت، عصر آخر وقت، اور مغرب بہرحال آخر اور اول نہیں، بہت کم وقت ہوتا، 20-25 منٹ تو وقت ہے مغرب کا ہوا۔ یہ نمازیں جو جلدی پڑھنا ہے اس کو ہم دیر سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو نماز دیر سے پڑھنا ہے اس کو عشاء کا وقت ابھی شروع ہو بھی نہیں رہا ہے تو 1-2 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے وقت سے، اور بس 3-4 منٹ بعد نماز کھڑی ہے نا۔ اس لیے کہ جب گرمی کے دن آئیں گے تو عشاء وقت چالو ہوتا ہے 8:41 پر، اذانیں ہوتی 42 منٹ پر، اور 45 منٹ پر جماعت کھڑی ہوتی۔ دیکھیے تو گویا جہاں نبی دیر کر رہے ہیں وہاں ہم جلدی کرتے ہیں، جہاں جلدی کر رہے ہیں وہاں دیر کر رہے ہیں۔ دیکھیے اندازہ لگائیے، فجر آپ جلدی پڑھتے ہیں ہم دیر سے، ظہر جلدی پڑھتے ہیں ہم دیر، سب دیر سے،
اور جو نماز آپ تاخیر کرتے اتنی تاخیر کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے عشاء کی اور اتنی تاخیر کرتے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کئی بار خراٹے لے کے سو جاتے، اس لیے کہ دن بھر کے تھکے ماندے آتے بیچارے کام کاج کر کے، دھوپ گرمی ہے، مٹی کا معاملہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے آدمی کو اگر کھانا کھا لے مغرب کے گھر آ کر تو اب نیند نہیں آئیں گی، تو صحابہ ایسے بھی سوتے کچھ کہ خراٹے لیٹے اٹھانا پڑتا، رسول اللہ آگے نماز کے لیے، تو اتنی تاخیر سے آپ عشاء پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ نماز کو تو سب سے اول وقت میں باقی ہو، تو ہر معاملہ لیجیے، ہر مطلب اس کی کوئی وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو رکھو، مونچھوں کو تراشو، ٹھیک، چلیے بھائی کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، سمجھ میں آ رہا، لیکن مونچھیں بڑی بڑی کرتے ہیں، سنت کی مخالفت۔ کیا فرما رہے ہیں آپ حدیث کے اندر؟ داڑھیوں کو رکھو، مونچھوں کو تراشو، تو اگر میں داڑھی نہیں رکھ سکتا ہوں تو مونچھیں بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، پھر اس لیے کہ پھر جہاں مخالفت ہو رہی ہے نا سنت، تو ہر جگہ مخالفت سنت کو ہم کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر، بلکہ اس کو زندگی جینے کا معمول، طریقہ، شیوا، پہچان ہماری ہم نے بنا دیا ہے۔ اور ایسی میں ابھی ہزاروں ہزار مثالیں دے سکتا ہوں، وقت نہیں اتنا کہ میں ان مثالوں پر جاؤں۔ تو یہاں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت تو کہہ رہی ہے میری بات مانو، ہماری بات سنو، ہم ہدایت کے لیے آئے ہوئے تمہارے، ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں ہم تمہاری مخالفت کر کے مزہ لیں گے، ہم کو اسی میں اچھا لگتا ہے، وہی کام ہم کو مزہ آتا ہے، جو کام جو آپ بول رہے ہیں ہم اس کے خلاف کریں گے، اچھا یہ کر کے پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اولاد کا بگاڑ، معاشرے کا بگاڑ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں سے لایا ہوا، یاد رکھیے، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لایا ہے بگاڑ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مضبوطی سے نہیں تھاما اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح بدعت کیا ہوتی ہے یا سنت کیا ہوتی ہے پہلے دیکھ لیں۔ سنت ہر وہ عمل ہے، سنت ہر وہ عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا اور کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہا، یہ سب سنت ہے۔ سنت ہر وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے حکم دیا کیا کرو، مطلب خود کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لیکن حکم دیا کیا کرو، یا آپ کے سامنے کسی نے کیا اور آپ خاموش رہے، تو ایک سنت جو آپ نے کیا وہ فعلی سنت، ایک سنت جو آپ نے حکم دیا وہ قولی سنت، ٹھیک ہے، یا حکمی سنت، اور ایک سنت جس کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا کسی عمل کو خاموش رہے، اسے تقریری سنت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کہ صحابہ نے کیا آپ نے نہیں کیا لیکن آپ خاموش رہے، یہ بھی سنت کا درجہ پا جاتی ہے، اس کو تقریری بولتے ہیں۔ اور آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت، اس کو سنت کہتے ہیں عربی زبان میں، سمجھ گیا؟ فعل، قول، تقریر، آپ کے صفات، اخلاق اور سیرت، یہ مل کر سب بنتا ہے مجموعہ، سنت کہلاتا ہے، یاد رکھیے یہ ہے سنت۔ اب بدعت کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ بدعت سنت کا الٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے، بدعت سنت کا الٹ ہوتی ہے۔ تو بدعت کیا؟ دیکھیے، ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے، جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہے، تو ایسا ہر کام یاد رکھیے یہ بدعت ہے۔ ہر وہ کام جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہے لیکن ہم اس کام کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کریں، تو ایسا ہر کام کیا ہے؟ بدعت ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ تو دیکھیے دین کے اندر، یہاں یہ نہیں کہا دنیا میں جو تم کرو، دین کے اندر تو دنیا میں تو ایک سے کی زیادہ ہم کر سکتے ہیں، اس میں شریعت نے ہم کو منع نہیں کیا۔ دین کے معاملے میں، اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ مدینہ آئے، جب آپ مدینہ آئے تو صحابہ کچھ تو بھی ڈیزائن بناتے تھے جھاڑوں پر، آپ نے دیکھا یہ کیا ڈیزائن بنا، آپ کو شک ہوا کہیں یہ لوگ کسی غلط اس میں یا غلط عقیدہ یا نشانات کے تعلق سے یہ نہ رکھے کہ اس سے اچھائی آتی ہے برائی جاتی ہے کچھ اس طرح، یا فصل زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے کہا یہ نشانات کیوں بناتے ہو، بند کر دو، سب نے نشان بنانا جھاڑ پر بند کر دی۔ اس سال فصل ہی نہیں ہوئی، اور ہوئی تو اتنی کم ہوئی کہ سب صحابہ پریشان ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال فصل بہت کم ہوئی۔ کہا کیوں؟ تو کہا وہ نشانات جو ہم بناتے تھے وہ اس لیے بناتے تھے کہ ان نشانات کی وجہ سے کیڑے متاثر ہوتے تھے، اٹریکٹ ہوتے تھے، اس طرف مائل ہوتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کیڑوں کا آنا ضروری جھاڑوں پر، جس سے مذکر جھاڑ کے جو ہے بیج نکل کر، حصے نکل کر مؤنث جھاڑ پہ جاتے ہیں، مؤنث کے نکل کر مذکر پہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے کھجور لگتا ہے جھاڑ کا، پالینیشن جس کو بولتے ہیں انگلش۔ کیڑے یا ہوا کے ذریعے کچھ ذرات اڑتے ہیں ایک جھاڑ سے دوسرے جھاڑ پہ جاتے ہیں، جو پھل پکنے اور پھل آنے کے لیے وجہ بنتے ہیں نا۔ بولتے ہیں نا کبھی ایک جھاڑ ہے اس کو پھل نہیں آ رہا تو کیا بولتے ہیں؟ دوسرا جھاڑ ہونا ہے اس کے آس پاس تب پھل آئیں گا، پالینیشن نہیں ہونا، دونوں جھاڑ کے بیچ ٹرانسفر نہیں ہو رہا ایک جگہ، ہے نا، ایک طرف۔ تو کہا کہ ہم یہ اس لیے کرتے تھے کہ ادھر کے کیڑے ادھر اٹریکٹ ہو، ادھر کے ادھر، لیکن اب وہ ہم نے وہ کام نہیں کیا ڈیزائن جس کی وجہ سے وہ کیڑے نہیں آئے تو فصل کم ہوئی۔ تو کہا اچھا اس لیے کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا کہیں یہ کوئی عقیدتاً تو نہیں کرتے تھے؟ کہا اس لیے کرتے تھے، تو کہا دیکھو یہ تمہاری دنیا ہے، اس میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو تو جو چاہے کرو، لیکن ہاں دین کی جب بات کروں تو میری بات لیا کرو۔ دیکھیے آپ نے خود فرق کر دیا، کہا یہ تمہاری دنیا ہے، جھاڑوں کو تم ڈیزائن بنا رہے ہو، کیڑے آنا، جھاڑوں کے آلے بنا رہے ہو، اچھی اچھی گاڑیاں بنا رہے ہو، خرید رہے ہو، اچھے اچھے گھر، یہ تمہاری دنیا ہے، تم زیادہ جانتے ہو، لیکن ہاں جب دین کے معاملے میں کہا کروں تو میری بات کو لے لیا کر۔ سمجھ رہا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے، آپ شریعت لے کر آئے تھے، آپ دنیا کے معاملات آرکیٹیکٹ، انجینئر، ڈاکٹر نہیں تھے، آپ شارع تھے، شریعت۔ ساتھ میں آپ نے ڈیزائننگ بھی کی نا، مسجد نبوی آپ نے اپنے ڈیزائن سے بنائی تھی، بہت سے کام کیے، لیکن آپ اس میں پرفیکشنسٹ نہیں تھے، آپ کا وہ فیلڈ نہیں تھا، آپ شارع تھے، شریعت کو بتانے آئے تھے، نہ کہ طب اور انجینئرنگ اور یہ، ٹھیک ہے؟ آپ کا مقصد تھا، یہ سب تو امت کر لیں گی بعد میں، اس لیے کہ جب شریعت مکمل آئیں گی، وہ شریعت بنیاد بنیں گی ان تمام علوم کے لیے، لیکن آپ اس کام کے لیے نہیں آئے تھے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھ رہے؟ آپ کا مقصد شریعت تھا، تو آپ نے کہا یہ دنیا کا معاملہ، جھاڑوں پہ ڈیزائن، مجھے لگا کسی عقیدے سے بنا رہے اس لیے روک دیا، لیکن اگر یہ ہے کہ کیڑے آئے تو یہ تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا کام تھا مجھے سمجھانا کہ یہ نہیں کر، لیکن اب تمہارا مسئلہ ہے یہ تم زیادہ جانتے ہو، اور جب میں لیکن دین کی بات کہوں تو میری بات لے لیا کرو۔ تو دین میں کوئی نیا کام، دنیا میں نہیں، دنیا میں خوب الٹریشن کیجئے، خوب نئے نئے ایجادات کیجئے، دین میں کوئی نئی چیز مت ایجاد کیجئے، اس لیے کہ بدعت کا معنی ہوتا کوئی نئی چیز، نئی بات، نیا کام، الٹریشن، ٹھیک ہے، چینج جس سے کہیں گے یہ ہوتا ہے بدعت، ٹھیک ہے؟ تو ہم دین میں بدعت نہیں کر سکتے دنیا میں۔ اچھا، اب بدعت جو ہے یہ شریعت کو سب سے نقصان دہ چیز ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اگر میں شراب پیتا ہوں اور مجھے پتا ہے شراب حرام ہے پینا، تو کبھی نہ کبھی میں شراب سے ضرور توبہ کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے شراب حرام ہے لیکن میں پی رہا ہوں۔ اگر میں سود خور ہوں اور میں سود لے رہا ہوں اور اگر مجھے پتا ہے سود حرام ہے، تو کبھی نہ کبھی اللہ سے توبہ کر کے میں سود چھوڑ دوں گا نا۔ لیکن اگر میں شراب پیوں اور یہ سمجھوں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے، نیکی ہے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں آپ شراب کبھی چھوڑوں گا میں؟ اگر میں سود لوں اور یہ کہوں سود بھی تو تجارت ہے اور اس کو تجارت سمجھ کے حلال سمجھ کے کروں، تو آپ کبھی توبہ کروں گا میں؟ نہیں۔ تو اسی لیے بدعتی جو ہے بدعت کو چونکہ دین سمجھ کے کرتا ہے، یہ زیادہ خطرناک عمل ہے، یاد رکھیے، معصیت اور گناہ سے زیادہ خطرناک بدعت ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ بدعت زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو کبھی توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، اسے مر بھی جاتا ہے، معلوم آپ، اس لیے کہ توبہ کہاں سے نصیب ہوں گی، اس کو دین سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا کس دھڑلے سے، کس جوش سے، کس ہرش اور الاس جس کو کہتے ہیں نا، ایک تہوار کی طرح منائے جا رہی بدعتیں، تو وہ توبہ کہاں نصیب ہونے والی؟ وہ تو زندگی بھر کریں گا، بلکہ وہ تو اس پہ مرنا پسند کریں گا، مرتے وقت بچوں کو وصیت کریں گا کہ اسی عمل پر آؤ، اس لیے کہ اس کو وہ دین، پارٹ آف ریلیجن، دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے، ٹھیک۔ وہ کہتے تھے کہ بدعت زیادہ محبوب ہے شیطان کو بنسبت معصیت اور گناہوں سے۔ بدعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ بدعت کرنے کا مقصد یہ ہے کم وقت میں زیادہ کام، کم وقت میں زیادہ نیکیاں، کم اعمال میں یا کم وقت میں اور کم اعمال میں جلدی سے جنت چلا جاؤ، مغفرت کرا لو، یہی مقصد ہے بدعت۔ ہر بدعت ایسی ہے، دیکھیے فلاں عمل کر لیے تو 1000 سال کے گناہ معاف، ماشاءاللہ، کون نہیں چاہتا 1000 سال کے گناہ معاف کرانا؟ فٹ 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 میں نے کر لیا، 1000 سال کے گناہ معاف۔ فلاں نماز پڑھ لو فلاں وقت کے بعد تو کیا فائدہ اس کا؟ 200 سال کے گناہ معاف، ماشاءاللہ، 2 سال تو جیوں گا بھی نہیں، 60 سال کا ہی معاملہ ہے، 200 سال ایکسٹرا کر کے جا رہا میں تو، چلو معاف کرا لو۔ فلاں جمعہ کی نماز پڑھ کے 80 بار فلاں درود پڑھ کے فلاں 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو کیا فائدہ؟ 250 سال کے گناہ معاف، اور ماشاءاللہ 250 سال اب تو ہو گیا۔ فلاں عمل کرنے سے 80 سال کے، 40 سال کے، مطلب دھکے دھکے پر اس مغفرتیں ہیں، دھکے دھکے پر جہنم سے آزادیاں ہیں، دھکے دھکے پر جو جنت نصیب ہو جا رہی انسان کو، ہے نا؟ جیسے کہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ آنے سے پہلے جو اس کی آمد کی خبر دوسروں کو دے دے تو اس پہ جہنم حرام۔ ماشاءاللہ، کیا آسان طریقہ ہے نا؟ بلال تکلیف کا کوئی خامخواہ جھیلے، میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا آسان طریقہ تھا، انتظار کرتے، اگلا سال آتا، ابوبکر کو جا کے بولتا ابوبکر میلاد النبی آنے والی ہے، 12 ربیع الاول آنے والا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تم کو مبارک ہو، میری جنت تو ہو گئی۔ خامخواہ کی تکلیف جھیلنا، اگلے سال پھر آ جائیں گا، دیکھ لیں گے، ابھی خاموش رہو نا، ایمان چھپا کے رکھو، خالی مبارکباد دے تو مغفرت، سبحان اللہ۔ حالانکہ احادیث میں ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں آتی، مانو
رمضان کی فضیلت آتی ہے، محرم کی فضیلت آتی ہے نا. اسی طرح جو ہے رجب کی فضیلت آتی ہے، اس لیے کہ یہ حرام مہینوں میں سے 4 جو حرمت والے، ذی الحجہ کی فضیلت آتی ہے، ذی القعدہ کی آتی ہے. ہاں اسی طرح جو ہے سفر کے بارے میں جو غلط فہمی تھی رسول اللہ نے اس کو دور کرنے کے لیے اس کے بارے میں کہا، لیکن ربیع الاول کا نہیں کہیں بھی ذکر. لیکن دیکھیے حدیث باتیں کیسی چلتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے مبارکباد دی اس کو جہنم حرام. اب جہنم حرام والے تو کہاں جائیں گا؟ آراف میں تو کتنے دن رہیں گے لوگ؟ آراف جو ہے بیچ کا مقام جنت جہنم کے، زیادہ دن نہیں رہیں گا. آراف والے پورے جنتی ہو جائیں گے. اس کو مطلب سیدھے سے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اپنے کو جنت جانا ہے، یہی ہو رہا ہے. تو ایک صاحب نے پھر حد کر دیا، ہر شخص چاہتا ہے شارٹ کٹ رہے. انہوں نے ربیع الاول آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے 60 دن پہلے سب کو ایس ایم ایس کیا کہ تم سب قیامت میں گواہ رہنا، میں نے ربیع الاول آنے کے 60 دن پہلے تم کو مبارکباد دے دی. میں نے کہا اگر ایسی مغفرت ہوتی تو میرے طرف سے تمہاری پوری زندگی کے لیے ربیع الاول کی تم سب کو خوشخبریاں بجاؤ. اگر واقعی میں ایسا ہو رہا ہے، آمد کی خوشخبری دینا ہی ہے، تو بیچارے مغفرت چاہتے تھے اپنی، تو 60 دن پہلے ان ایڈوانس دے دیا انہوں نے کہ میں یاد رکھنا تم سب گواہ رہنا قیامت دن. میں نے 60 دن پہلے تم کو 60 days بیفور انہوں نے مبارکباد دے دی. اب صحیح بات ہے نا، جنت سب کو چاہیے بھائی، ہے نا. لیکن یہ جنت اتنے آسانی سے نہیں ملتی اور دھکے دھکے پہ نہیں ملتی. اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کو کرنا پڑیں گی، تب جا کے اس کو جنت ملتی ہے. صحابہ کو دیکھیے نا، پوری زندگی فرائض پہ عمل، نوافل پہ عمل، سنتوں پہ عمل، اس کے بعد بھی انتقال کر رہے تو گھبرا رہے ہیں کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا. ڈر لگا ہوا دلوں میں. یہ ہے جنت. بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا آسانی سے نہیں ملتی بھائی میرے. بہت کچھ اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی. صرف ایک مبارکباد سے جنت مل جاتی تو بلال کیوں تکلیفیں جھیلتے، کس لیے اعلان کرتے؟ صحابہ کیوں خامخواہ تکلیف جھیلتے؟ بولتے خاموش رہو، ربیع الاول کا مہینہ اگلے سال آئیں گا، سب مغفرت کرا کے نکل جائیں گے. اپنے کیا ٹینشن لینے کا ہے مشرکین سے؟ کیوں تکلیفیں برداشت کرنے کا؟ کیوں اپنے گھر بار چھوڑنے کا؟ کیوں دولت اپنی برباد کرنے کا؟ کیوں بیوی بچے کو کرنے کا؟ کیوں اپنی جانیں دینے کا؟ آسان حل ہے نا جنت کا. تو ہر بدعت دیکھیے شارٹ کٹ رہتی ہے، کم وقت میں زیادہ اعمال، اور جہنم سے یا تو نجات ملتی ہے تو جنت مل جاتی. کچھ تو بھی دونوں میں سے ایک دے ہی دیتی ہے بدعت، فوراً ایک جھٹکے پہ دیتی ہے. یہ کرو تو 120 سال گناہ معاف، یہ کرے تو 80 سال گناہ معاف، وہ کرے 40 سال گناہ معاف، یہ کرے تو 50 سال گناہ معاف، فلاں کرے تو 1000 سال گناہ معاف، فلاں کرے 70,000 سال کے گناہ معاف، فلاں کرے تو 700. بالکل ایسا کھٹا کٹ مغفرت کی اس میں باتیں رہتی. جبکہ قرآن حدیث میں ایسی باتیں کیسی ملتی ہیں؟ اللہ جنت کا جب بھی تذکرہ کرتا ہے نا تو جنتی کو پہلے صفتیں بیان کرتا ہے. ایمان لاتے، نیک اعمال کرتے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، غصے کو کئی سینکڑوں صفتیں بیان کر کے پھر جنت دیتا ہے. یہاں دھکے دھکے پر جنت مل جاتی ہے. تو ہر بدعتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انٹینٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے. نیت کیا ہے؟ کم وقت میں، کم خرچ میں، ہے نا، کم اعمال میں جنت جلدی حاصل کر لینا. اور انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، سہولت چاہتا ہے نا. اگر آپ کو بھاگنے کے لیے کہا جائے اور بھاگنے کے درمیان کوئی کہے تھوڑی دیر کھڑے رہو تو آپ کھڑے رہنا پسند کریں گے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، آسانی چاہتا ہے. اچھا، کھڑے رہنے والے کے مقابلے میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. اگر آپ کو بولے بھاگو تو آپ بھاگیں، کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے. آپ تھوڑی دیر دیکھیے کھڑے رہنے کے بعد کیا ہوتا، ادھر ادھر دیکھتا ہو، ٹیکا لینا. تھوڑی دیر اگر اس کو بیٹھنے کو مل گیا تو آپ دیکھیے پیر کھول کے بیٹھ جاتا، پھر تھوڑا آرام، پھر اس کو مل گیا، پھر آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد لیٹا ہوا رہتا ہو، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھیں اس کی آنکھ بند، اس کے بعد پھر غراٹے لے رہا. انسانی فطرت ہے، وہ نرمی چاہتا ہے نا. تو بس شیطان نے آ کر دے دیا، ارے اتنے اعمال کی ضرورت کیا، زندگی بھر نماز پڑھو، 5 وقت اٹھو، کائے کے لیے؟ ربیع الاول آ رہا ہے نا، مبارکباد دے دو، جاؤ جنت میں سیدھا. جہنم حرام مطلب جنت میں جانا، سوال ہی نہیں آتا. یہ جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں. تو ہر بدعت کا مقصد ہوتا ہے کم وقت میں زیادہ اعمال، کم وقت میں جہنم سے نجات، کم وقت اور کم اعمال میں جنت حاصل کرنا. تو نیت اچھی ہے لیکن عمل درست نہیں اس کے پیچھے. اس لیے کہ صحابہ بھی چاہتے تھے جلدی جنت ملے آسانی سے، لیکن کچھ جانے دینا پڑی. انسٹنٹ جنتیں ان کو ملی جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کر کے جانے دی، ہے نا. لیکن دیکھیے آپ، جنت تو مل گئی، کم وقت میں ملی، لیکن جان دینا پڑی اس کے لیے. اتنا آسان نہیں رہا. کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبری ملی جب پورا مال لٹا دیا. جنت تو مل گئی، خوشخبری بشارت ملی، لیکن مال پورا چلے گا دنیا میں اعتبار سے. کچھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، تب خوشخبریاں ملی. تو اتنے آسانی سے نہیں ملتی جنت، اتنے آسانی سے جہنم حرام نہیں ہوتی انسانی نفس پر. اور اتنا ہونے کے باوجود بھی خوف کھاتے تھے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے تو کون اللہ کو کیا کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ بھائی تمہارا رسول نہیں، اللہ کی مرضی. تب بھی خوف کھاتے تھے جہنم کی آنکھ سے. ٹھیک. تو بدعت کی ابتدا یا بدعت کی شروعات یہی ہوتی ہے، کم وقت، کم خرچ، کم اعمال میں جلدی جنت، اور کم جو ہے جہنم سے مجھے جو ہے نجات ملے، جلدی جنت مجھے مل جائے. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے 2 کام شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں انسان نہیں جا سکتا یا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. پہلا شرک،
مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے اور اللہ کے نیچے پردہ نہ ڈال دے، آڑ نہ لا لے۔ صحابہ کا اللہ کے رسول یہ آڑ کیا ہے، یہ پردہ کیا ہے؟ تو کہا یہ پردہ شرک ہے۔ اللہ نے معاف کرنے کا ذمہ لے لیا میرا اور آپ کا، اگر ہم گناہ کرتے اور توبہ کرتے ہیں سچی۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم شرک نہ کریں۔ اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ اور انسان کے بیچ میں بندہ پردہ نہ لا لے۔ اور صحابہ نے پوچھا یہ پردہ کیا؟ تو کہا شرک۔ تو پتہ چلا شرک کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، معافی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل وہ ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا، وہ ہے بدعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدعت کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ تو پتہ چلا بدعتی کی توبہ قبول نہیں۔ اب دیکھیے مشرک کا عمل قبول نہیں۔ اب دیکھیے انسان جو عمل کرتا ہے، نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہ بھی تو ہوتے ہیں نا، اور گناہ بنسبت نیکیوں زیادہ کر بیٹھتا ہے نا۔ تو اب گناہ مٹانے کے دو طریقے، ایک تو نیکی کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، نیکی کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، اور ایک توبہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں۔ دو چیزیں ہے نا، دونوں سے گناہ مٹتے ہیں۔ اب شرک اور بدعت جو بھی انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عمل تو بڑھ نہیں رہے، اس لیے کہ شرک اور بدعت کر رہا ہے تو اعمال کم سے کم ہوتے جا رہے، گناہ بڑھتے جا رہے، نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو گناہ کو مٹا رہا ہے، تو گویا گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو شرک اور بدعت کرنے والے کے لیے محال ہے جنت میں جانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگ ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دو عمل کو چھوڑنا پڑیں گا تب ہمارے اعمال چھوٹے موٹے جو بھی ہم کرتے اللہ قبول کریں گا۔ کب؟ جب شرک اور بدعت سے توبہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اچھا، اب لوگ بدعت میں آگے بڑھے، اس کے لیے نئے نئے ہیلے اور بہانے دیے گئے، جیسے کہ مثال کے طور پر کہا بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہے، کسی کے پاس 4 قسم کی ہوتی ہے، کسی کے پاس 10 قسم کی، بس 2 تو ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، مطلب ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ تو لہٰذا یہ میلاد النبی، 22 رجب کے کنڈے، فلاں فلاں اور جو بھی بہرحال ایک کے بعد ایک فہرست میں گنا سکتا ہوں، 11ویں کی نیاز اور اس کی منت اور اس کا فلاں اور اس کا امک اس کا ڈھمک، کتنی چیزیں رہتی ہیں ہر مہینے ہر دن کے الگ الگ ہے۔ یہ جو ہے بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی یہ بولا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ یہ ہے؟ کبھی بتایا کہ بتائیے مجھے ایسا بدعت حسنہ بدعت سیئہ؟ نہیں ایسا آتا، کوئی بدعت حسنہ اور کوئی بدعت سیئہ نہیں، بدعت بدعت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، نے ہر بدعت کی جڑ کاٹ دی۔ ہر کل کا معنی ہوتا ہے سب، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی اچھی کوئی بری کوئی ایسی کوئی ویسی نہیں، سب گمراہی کے نتیجے سے۔ کل کا لفظ آیا ہے بغیر مستثنا کے، اگر مستثنا کچھ بھی ہوتا تو رسول اللہ بعد میں بتا دیتے کہ یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے، کل کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا اب لوگ ارے اب غلط ہے، میں واقعہ سنا سکتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، فلاں روایت ہے، فلاں کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، عمر ابن خطاب نے بڑا زور دیا کہ قرآن کو امیر المومنین لکھ لیجئے، یہ قرہ کے انتقال ہو جائیں گے، قرہ شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، قرآن وہ ہو جائیں گا۔ عمر ابن خطاب ابوبکر صدیق نے کہا سوچتا ہوں، پھر اللہ نے ان کا دل کھولا، انہوں نے کہا لکھ دو، قرآن کو لکھ لیا گیا۔ جب لکھ کر قرآن پہلی بار آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا عمر یہ اچھی بدعت ہے، تو کہا دیکھیے دلیل، صحابہ نے بدعت کی، اچھی بدعت، بدعت حسنہ کا لفظ ہے اس کے اندر، ہاں دیکھو بدعت۔ دیکھیے میرے بھائی، ہر زبان میں، ہر زبان جو بھی بولی جاتی ہے، ہر لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہوتا ہے جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے جو لغت کا معنی ہوتا ہے۔ مطلب کسی بھی لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈکشنری میننگ اور ایک ہوتا ہے ٹرمینولوجیکل میننگ۔ مطلب ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں استعمال ہو تو اس کا معنی وہ ہوتا ہے، سمجھ نا؟ جیسے کئی کئی مثالیں اس کے لیے لی جا سکتی ہے، جو ڈکشنری میننگ الگ ہوتا ہے اور وہ، جیسے مثال موبائل لے لیجیے آپ، موبائل، اگر میں یہ کہوں موبائل تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ موبائل فون ہے نا۔ لیکن ایک آدمی جو ایمبولینس چلاتا ہے، گاڑیوں کام کرتا ہے، تو اس کے موبائل بولے تو اس کو موبائل وین اس کے ذہن میں آتی، وہ گاڑیاں جو سامان کو لے کر جاتی ہے اور جگہ جگہ پر بیچتی ہے۔ جیسے کہ آپ امریکہ یورپ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے موبائل آئے ہوئے ہیں، مطلب وہ گاڑیاں آئے ہوئے جو راستوں پر آ کر دکانیں لگا دیتے ہیں، موبائل، ان کے لیے موبائل وہ ہے۔ کچھ جگہ موبائل کا معنی یہ ہوتا ہے جب آپ کی گاڑی خراب ہو تو جو گاڑی لینے آتی ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں موبائل وینس، ان کے لیے وہ ہے۔ اچھا، ایک دوسرے آدمی کے لیے جو کسی فیلڈ اور فن میں انجینئرنگ میں تو کہیں موبائل مطلب چلنا، حرکت میں ہونا کسی چیز کا، ہے نا۔ تو دیکھیے ہر اصطلاح میں، جبکہ اگر لغت کا معنی لے، موبائل کا معنی ہوتا ہے چیزوں کا حرکت کرنا،
موبیلٹی مطلب حرکت کرتی ہے, آسانی ہے لے جانے لانے کے اندر, ہے نا. کیونکہ آپ بات کرتے ایک فون سے جو آسانی سے آتا جاتا ہے, اس لیے آپ اس کو موبائل بولتے ہیں, لیکن گاڑی کو موبائل بولا جاتا ہے. اور ہر وہ چیز جس کا سہولت ہوتی ہے لانے لے جانے میں, اس کو کہتے ہیں موبائل. مطلب آسانی سے پیک ہوتا ہے, اٹھا لے جاؤ. تو آپ دیکھ رہے ہیں لغت کا معنی ہے ہلچل کرنا, ہلنا, ایک جگہ دوسری جگہ جانا, لیکن اصطلاح میں جب ٹرمینالوجی میں آتی کتنے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا یہ اچھی بدعت ہے, یہ شرعی اصطلاح میں نہیں کہا, یہ عربی زبان کی بدعت جس کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. شرعی بدعت نہیں ہے معنی نئی چیز. جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لڑکا اول آیا ہے تو آپ بولیں گے نہیں اول نہیں آیا, عبد الاول آیا ہے. ارے میں بولوں گا بھائی یہ اپنے کلاس میں اول آیا, بولے نہیں عبد الاول آیا ہے, اول اللہ کا نام ہے. ارے میں ابھی ڈکشنری میننگ بول رہا ہوں, اول کا معنی پہلا, ون, سمجھ رہے نا. یہاں عبدال کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں میں ایک کے لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ لغت کا معنی ہے. لیکن جب شرعی اصطلاح میں اللہ کے نام اور صفات میں اول آئیں گا تو پھر عبد اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کا نام ہے, سمجھ رہے نا. تو یہاں عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق کا جو بات چیت ہو رہی رضی اللہ عنہما, جو بات چیت ہو رہی وہ اس معنی پہ اور اس بدعت پر ہے جو شرعی بدعت نہیں ہے, عربی زبان کے اعتبار سے جس کو بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں زیر زبر کا قرآن بھی کہاں تھا جب, تو زیر زبر کا قرآن بھی بدعت ہے. ارے میرے بھائی تیرے عقل میں پتھر پڑے ہوئے ہیں. زیر زبر کے ساتھ ہی قرآن تھا, اتنا ہے کہ لکھا نہیں جاتا تھا, پڑھا تو جاتا تھا نا. الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی پڑھا جاتا تھا میرے بھائی. تو اب لیکن اگر ایک ہندوستانی ایمان لائے تو اس کو کیسا بتائیں گے الحمدللہ رب العالمین, چونکہ الف لام ہے میم دال لکھا ہوا رہیں گا اور اس پہ زیر زبر نہیں گے تو کیا پڑھیں الحمد 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس کو ہندوستانی کو لکھ کے بنا ہوتا, الحمد کا معنی الف زبر لام پہ اس طرح سے بنا. تو زیر زبر پہلے سے تھا, لکھا نہیں جاتا تھا, ہے نہیں. آج اور اردو اخبار پڑھتے ہیں نا, تقریباً لوگ پڑھتے ہو, اردو اخبار میں کہاں زیر زبر لکھے آتے مجھے بتائیے. تو اس کا مطلب اردو میں زیر زبر نہیں ہے. ارے اردو میں زیر زبر ہوتے بھائی, لیکن چونکہ ہم اس زبان کے بولنے والے ہیں ہم کو زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر یہ اردو اخبار ایسی قوم میں جائیں گا جو اردو سیکھ رہی ہے تو آپ کو پورا زیر زبر سے لکھنا پڑے گا, معلوم ہے نا. جیسا کہ مثال کے طور پر کاف تے الف, کیا معنی ہوتا ہے اس کا, کاف تے الف. اب بولیے جو بولنا, زیر زبر پیش ہر لفظ پہ لگائیے. اب 3 لفظ ہے, کاف تے الف, کاف پہ زیر زبر پیش, تے پہ زیر زبر پیش, ہے نا. لیکن ہم آپ ایک آدمی کو کاف تے الف نے کاٹ لیا تو آپ کیا پڑھتے ہیں کتا. اب میں یہ سوال ہے اس پہ تجدید تو نہیں, آپ نے کیسا پڑھا, کاف پہ پیش بھی نہیں, کیسا پڑھا آپ نے, کتا, کتا بھی بول سکتے تھے نا, کتا بھی بول سکتے تھے نا, کتا بھی بول سکتے, کتا کیوں بولا آپ نے. نہ پہ تجدید ہے اس کے اوپر تے پر, نہ زبر ہے, پھر کیسا پڑھا آپ نے, نہ کاف پہ پیش ہے. اس لیے کہ آپ اہل زبان ہیں, آپ کو زیر زبر نہیں لگتے ہیں. لیکن جب ایک فارینر سیکھیں گا اردو تو اس کو آپ کو کتا لکھنا پڑے گا, تو کاف پیش کو, تے کے اوپر جزم اور تجدید اس کے اوپر زبر, کتا, ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ زیر زبر تھے میرے بھائی, لکھے نہیں جاتے تھے اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی. جب ایسے لوگ ایمان میں داخل ہوئے جن کو عربی نہیں آتی تھی, ان کی سہولت کے لیے پھر عربوں نے لکھنا شروع کیا. اس میں کون سی بدعت ہوئی, نہیں دل سے لگائے کہ صحابہ نے. تو یہ خام و خواہ کی ہیلے مت نکالیے, یاد رکھیے دین کے اندر, ٹھیک. تو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, یاد رکھیے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے کہ کوئی بری چیز اچھی بری چیز اور بری چیز نہیں ہوتی. ہوتا ہے کیسا, اچھی بری چیز اور بری چیز. بدعت بولے بدعت ہے, اور یہ شریعتاً جو اصطلاح میں بدعت ہوتی ہے وہ حرام ہے. ہاں عربی لغت میں آپ کھولیے, بدعت کا معنی بہت ہوتا ہے نئی چیز, الٹریشن. جیسا کوئی آدمی گاڑی کو الٹر کریں گا تو بولیں گا اچھی بدعت کیا آپ نے, ویری گڈ, اس لیے کہ اچھی چینج کیا آپ نے, اچھی بنا دی گاڑی, ہے نا. تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے. لیکن اگر وہ کہیں گا ہاذا بدعت, یہ بدعت ہے, تو اس کا مطلب وہ شریعتاً آپ کو روک رہا ہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو, تو اصطلاح میں بول رہا ہے وہ کہ یہ غلط ہے, حرام ہے, ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کبھی وہ بدعت نہیں کی جو شریعت میں ہے. ہاں یہ تو الگ بات ہے کہ الٹریشنس کیے, چینجز کیے, نئے شہر بنائے, نئی ایجادات کو انہوں نے حکم دیا, یہ بدعت ہے. تو اصطلاح ہی نہیں بلکہ یہ عام معنی کے اندر ہوتی ہے. اور یہ تو بغیر بدعت کے تو دنیا میں کوئی ہوتا بھی نہیں. ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بھی بڑا لاتے ہیں, اور بدعت ہے حرام بولتے ہیں وہاں بھی لوگ. تو اللہ کی ایک صفت ہی ہے بدی السماوات والارض. بدی کا بدعت بدی سے آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے شروعات کرنا, ابتدا کرنا. بدی السماوات, اللہ بدی السماوات والارض, زمین و آسمان کا ابتدا کرنے والا ہے. مطلب اللہ نے بنایا, ایجاد کیا, ان کو چینج کیا تھا جب کچھ نہیں تھا. تو بدی, تو کہتے دیکھو اللہ کی صفت ہے بدی, اور یہ بولتے ہیں بدعت حرام ہے. ارے میرے بھائی, وہ اللہ کی صفت بدی الگ معنی میں ہے, یہ بدعت شریعت کے اندر نئی چیز ہے. وہ اللہ جو بدی ہے اس نے کیا کیا کرنا تھا بتا دیا, اب تو اس میں نہیں کام کریں گا تو یہ بدعت ہے. وہ نہیں سمجھتے ہو. لوگ بولتے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, نعرے فلاں, کیا بات ہے, بدعت جائز ہوگی نا.
عقل ذرا تھوڑا ہونا انسان کو ضروری ہے، اور عقل کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو سمجھ بھی دے، ورنہ عقل تو ہے سمجھنے کو تیار نہیں چیزوں کو. ہاں اپنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسروں کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی جلدی، تو اس کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا وہ مردود ہے اللہ کے نزدیک. اسی طرح یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو میں نے نہیں کہی تھی فہو رد، روز قیامت اللہ اس کو مردود رکھیں گا، رد کر دیں گا، ریجیکٹ کر دیں گا، وہ وہاں سے پلٹا دیے جائیں گے. ٹھیک، تو ہمارا یہ کام ہے ہم بدعتیں نہ کریں. اب چاہے بدعتیں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، اور بدعت کرنے کا نتیجہ بہت برا، یاد رکھیے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی انسان کو جو ہے اس کا نقصان ہے. اب بہت سے لوگ بدعت کا جب آتا ہے، دیکھیے بات تو صحیح ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن کر لیے تو کیا ہوا بھائی. جگنے کی رات تو شریعت میں 5 ہے نا، جو کہ شب قدر کے نام سے آتی ہے، اور پوری رمضان میں چاہتی ہے 21 23 25 27 29. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جاگ لیے تو کیا ہوا، اسی بہانے عبادتیں کر لے رہے ہیں، اسی بہانے بیچارے جو لوگ کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجد میں آتے ہیں، اسی بہانے کوئی دین کا درس تدریس ہو جاتا ہے، اسی ربیع الاول کے بہانے جو ہم غیر مسلموں پہ روب ڈالتے کتنے ہم جمع ہو جا رہے ہیں نا کہ جلوس کے اندر، ہاں اسی بہانے فلاں ہیں، کر لیے تو کیا ہوا، چلتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں جو ہے عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. تو کہا نہیں کر لیے تو کیا ہوا، سوال وہی تھا اس کا، کر لیے تو کیا ہوا، کیا ہوتا ہے کر لیے تو، ایک اچھا کام کر رہا ہوں نا. کیا 2 رکعت نفل نماز سے شریعت روک سکتی ہے کہ مجھے بتائے جس میں 1 سورہ فاتحہ ہو، 2 سورے ملاؤں گا اس کے علاوہ، پھر رکوع کی تسبیحات 6 بار ہوں گی، سجدے کی تسبیحات 12 بار ہوں گی، ایک قاعدے میں اللہ کے رسول پہ سلام ہے نا اور وہ ہوں گا اور درود بھیجوں گا، کتنا اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ کیا امام مالک میں 2 رکعت نماز پڑھوں عیدگاہ میں بیٹھنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے؟ تو کہا سنت ثابت نہیں. نے کہا کر لیے تو کیا ہوا، کہا میں کہہ رہا ہوں سنت ثابت نہیں. کہا کر لیے تو کیا ہوا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اتنی زبردست بات کہی، اور سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت نمبر 63 کا ایک حصہ تلاوت کر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول نے تو سیدھا آیا عیدگاہ میں آئے، عید کی نماز پڑھی، خطبہ دیا، نکل گئے. جو لوگ ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے، وہ عمل جو آپ نے نہیں کیا وہ کرتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے. کس چیز سے؟ کہیں اللہ انہیں کوئی مصیبت میں نہ ڈال دے یا کسی فتنے میں ملوث نہ کر دے. تو کر لیے تو کیا ہوا، آپ اللہ کی طرف سے مصیبت اور فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اوپر، کر لیے تو کیا ہوا. یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ مِنْ أَمْرِهِمْ، جو لوگ ہمارے حکم کو جو ہمارا رسول لے کر آتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، أَمْرِهِمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنے ملوث نہ ہو جائے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دردناک عذاب میں ملوث ہو جائے، دنیاوی کسی آفتوں بلائے مصیبت میں نہ گھر جائے. یہ ہوں گا. وہ آدمی خاموش بیٹھ گیا فوراً، کہا نہیں بات صحیح ہے، کیا ہوا، یہ جواب، یہ ہوا غلط کیا آپ نے، مخالفت کی اللہ کی، مخالفت اس کی رسول کی، مخالفت کی صحابہ کی، ہے نا. اور پتہ نہیں کیا عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، جب کتاب و سنت کی بات کی جائے تو مسلک پہ چل جاتے، جب مسلک پہ جایا جائے تو کتاب و سنت پہ آ جاتے ہیں. بھائی کتاب و سنت سے یہ ثابت نہیں ہے، ہم تو بھائی فلاں مسلک کی ہمارے لیے کتاب و سنت ٹھیک ہے، ہمارے امام کے بعد آپ کے امام میں سے بھی ثابت نہیں 12 ربیع الاول میں عید میلاد. اچھا نہیں وہ زمانہ تھا، ان کو تقویٰ تھا، ان کو کیا ضرورت تھی، ہم کو ضرورت ہے چیزوں کی، وہ بڑے تھے ہم چھوٹے ہیں، ان کے اعمال زیادہ تھے، ہمارے کام میں وہ نزدیک تھے، ان کی تو مغفرت ہو گئی. اب نئے بہانے، یہ کہاں سے آپ نئے بہانے آپ کے؟ اب تو رک جائیے اپنے مسلک پر. اللہ کی کتاب نے حکم نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے امام نے بھی نہیں کہا، تو یہاں امام کو بھی ادھر. تو معاملہ مزاج ہماری امت کا یہ ہے کہ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو، جو میرے مزاج کو بھاتا ہے وہ سب چلتا ہے مجھے، جو میرے مزاج کے خلاف ہوا کہ ادھر ہی. عجیب مزاج بن گیا لوگوں کا. ایک مرتبہ میں نماز پہ کھڑا ہوا نماز کے لیے، ایک صاحب کھڑے تھے میرے بازو، میں نے ان کی قدم سے قدم لگایا ایک بار، میری عادت ہے ایک بار لگا کے میں چھوڑ دیتا ہوں، انہوں ہٹ گئے بازو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. نماز ہوئی تو کہا جناب میں حنفی ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی بات ہے. تو کیا حنفی مسلک میں قدم سے قدم لگانا نہیں ہے؟ تو کہا اچھا نہیں، وہ اتفاق سے مدرسہ ہی تھا. وہ مفتی صاحب وہ قدم سے قدم نماز لگانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا سب بندی کے لیے قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ضروری ہے. تو وہ خاموش بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کیسے حنفی ہیں؟ امام کا نام تو بدنام کر دیا میرے سامنے بول کر، لیکن یہی نہیں پتا آپ کے امام نے کیا کہا.
تو لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے بن جاتے ہیں اس وقت فلاں فلاں، لیکن اگر انہی سے پوچھا جائے ماشاءاللہ آپ حنفی، اچھی بات ہے، جو معاملہ اللہ کتاب کے رسول سے ثابت نہیں ہوتے تو آپ امام ابو حنیفہ کے اقوال لیتے ہیں، اچھی بات ہے، میں اس کا برا نہیں مانتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہر قول بھی نہیں لیتے نا، جو من بھاتا ہے وہ چیز لیتے ہیں، جو من دل کو نہیں بھاتا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت، ہاں بات سمجھ میں نہ آئے، وضاحت نہ ہو تو پھر کسی امام نے جو وضاحت کی وہ لینے میں کوئی حرج نہیں، پھر انشاءاللہ پھر چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، اس زمانے کے ہو یا اس قدیم زمانے کے ہو یا جدید ہو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس لیے کہ بات واضح نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں پھر، لیکن واضح بات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فلاں مسلک پہ ڈالنا، پھر جب وہ مسلک میں نہیں ہٹ جاتے، اب اکثریت ہمارے پاس اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے، لیکن دیکھیے ہر کام وہ کر رہی ہے جو خود مسلک نے اجازت دی، 12 ربیع الاول کی، عید میلاد کی، 22 رجب کی، کنڈوں کی، 11ویں کی، نیاز کی، دی کیا؟ ہم بات کریں تو ہم حنفی ہیں، لیکن جب بات ہوگی تو نہیں وہ کرنا پڑتا، وہ اس زمانے میں کہاں تھے، بات تو یہی ہے نا، پھر آپ کہاں ٹکے، تھالی کے بیگن جیسی بات ہے آپ کی، جہاں موقع میرا وہاں لڑک جا رہے ہیں آپ، جہاں فائدہ نظر آئے ادھر چلے آپ، یہ نہیں ہونا چاہیے پھر۔ تو یہاں بتائیے کسی نے یہ منایا ہے کہ یہ دن کر لیے تو کیا ہوا، بڑا عجیب بہانہ، میں بھی یہ کہتا ہوں کئی بار کہ کر لیے تو کیا ہوا، اچھی باتیں ہیں آپ کی، لیکن تھوڑا سا اس پہ سوچیے نا، کر لیے تو کیا، سوچیے، تھوڑا غور کیجیے۔ فجر کی نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ 3 اور 2 الگ ہی دکھتے ہیں نا، فجر اور مغرب، ہم پوری نمازوں کو 4 کر لیں گے، فجر بھی 4، مغرب بھی 4، باقی دیکھو باقی 4 ہے نا، تو کیا اس کی اجازت ہے مجھے؟ یعنی کر لیے تو کیا ہوا، 2 رکعت فجر میں بڑھ جائیں گی، 2 سورہ فاتحہ پڑھ جائیں گے، 6 تسبیحات رکوع کی بڑھ جائیں گی، 12 تسبیحات سجدے کی اللہ کی حمد و ثنا بڑھ جائیں گی، 1 قاعدہ بڑھ جائیں گا، مطلب اللہ کے رسول پہ درود اور سلام بڑھ رہا ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں گے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مخالفت کر رہے ہیں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کر لیے تو کیا ہوا، آپ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا، ہم کو پتا یہ عید ہے، ان کو نہیں پتا تھا، ہم کو پتا یہ دن نیاز ہے، ان کو نہیں پتا تھا، ہم اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں، جبکہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اب آئیے 12 ربیع الاول منانے کی وجوہات جو لوگ دیتے ہیں، چونکہ آج میرا موضوع یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ معاملہ رکھوں گا، یہ محبت رسول کی علامت ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے عید میلاد مناتا ہے، جو نبی سے نفرت کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے اور یہ فلاں اور فلاں، یہ لوگ اس کے منکر ہے، فلاں ہیں۔ سوال یہ ہے کیا واقعی میں نبی سے محبت عید میلاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں؟ دیکھیے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ موضوع پہ آگے جاؤں، میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے، ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں، ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی، مجھے بھی خوشی ہے اس کی، لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے، وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا، وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا، ہے نا؟ ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کی تابع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے، عید منائی جائے، کھانا کھلایا جائے، جلوس نکالے جائے، جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیے جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات، عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں اور عشاء کے بعد سے فلاں، فجر سے فلاں، یہ سب کیے جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میں حب رسول کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے، تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا، کیا کیا؟ نہیں کیا نا ہم نے۔ ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا، انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر، اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں، وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا، بس ٹھیک ہے دیکھیں گے، کریں گے، ہوں گا، ابھی کہاں ہوتا ہے، کر لیا جائے گا، یہ معاملہ ہے ہمارا۔ صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی، مال دیا، پیسہ دیا، بھی بچوں کو چھوڑا، اپنے سب کچھ قربان کر دیا، ہے نا؟ تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں؟ میں اب اس میں کچھ وہ نہیں، کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں کم سے کم اور زیادہ، کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ اس صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا، اس دن میلاد کا جلوس کیا، اس دن رسم کیا، اس دن کھانا پکایا، اس دن جو ہے فلاں کیا، اس دن کوئی دعائیں کی، اس دن کچھ بھی کیا؟ مجھے ایک واقعہ دیجیے، ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں، صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا
تو ایک صاحب نے لکھا رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا یہی تو خصوصیت ہے اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے، سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے، تب ہمارے لیے جائز تھا، سلف نے منائے نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے۔ جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی، اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک، اور وہ خوشی محبت ہے اور محبت اطاعت ہے، اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا۔ تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ابن علامہ ابن تیمیہ، واقعی میں خیال صحیح ہے ان کا، وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے، مطلب وہ انہوں نے خالی اتنا لکھا، سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا آگے بھی لکھتے کہ یہی تو خصوصیت تھی اس آدمی کی کہ جب لکھ رہا ہے قلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہی دلیل ہے کہ نہیں منایا تو تم بھی مت مناؤ میرے بھائی، ان کو حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں آگے بڑھتے ہو، جس چیز میں جب حرج نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں جو ہے ایسا کام کرتے ہو انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہی خصوصیت ایک عالم کی، آپ اس کی بات کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ دلیل لے کر آ رہے اپنی بات کی کہ سلف کو خوشی تھی اس کی، منا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہی دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں منایا تو ہم بھی نہ منائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال محبت رسول کی کوئی علامت، عشق رسول کی کوئی علامت جلسے جلائس آپ کی پیدائش منانا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ہوتا تو صحابہ مناتے اس کو، سب سے پہلے خلفاء راشدین مناتے، اس لیے کہ 2 سسر ہے تو 2 داماد ہیں، ابوبکر صدیق سسر ہے، چلو ان کا زمانہ بڑا کم تھا نہیں منا سکیں، عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے اور 10 سال خلافت کی اور زبردست خلافت، یہ ایسی کوئی خلافت نہیں جس میں کوئی حملہ ہوا، بارڈرز پہ تھی سب جنگیں، مسلمان حکومت اپنے سینٹر میں آب و تاب پر تھی، اپنے عروج پر تھی، تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو حالات تھے کہ خود لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے بہت سے لوگ اور ان کے خلاف جنگ ہونا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سکون بھرے علاقہ۔ اچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ کم و بیش 10 سے 12 سال اپنے خلافت کی، آپ تو 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا ہے نا، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ عشق رسول محبت رسول نہیں تھا ان کو؟ اچھا اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بھائی بھی ہے رشتے میں، آپ کے داماد بھی ہے، اپنے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے بڑے فضائل آتے ہیں حدیث کے اندر، انہوں نے کیوں نہیں منایا میرے بھائی؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ ارے چلیے اس کے بعد کے دور میں جو ہے صحابہ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، 100 سال تک صحابہ رسول اللہ کے بعد جیے، کسی نے منایا کیا؟ اس کے بعد اماموں کا دور آیا اور امام احمد بن حنبل کم و بیش 240 ہجری میں انتقال کر گئے، تو 240 سال گزر گئے، کسی نے نہیں منایا۔ اس کے بعد کے ادوار میں آپ کو محدثین کا دور ختم ہونے تک 470 ہجری تک بھی آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا اس کو منایا گیا کبھی۔ تو سوال یہ اب کہاں جاؤں میں؟ نہ خیر القرون میں ملتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے، نہ اماموں کے، نہ سلف صالحین کے، پھر کہاں سے اس کی دلیل؟ کسی امام نے تک باب باندھنا تھا اپنے فقہ کے اندر عید میلاد النبی کے فضائل اور مسائل، ہونا چاہیے نا، مسلک میں ہونا چاہیے نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے نا، فقہ بھی کوئی چیز ہے نا، ظاہر سی بات ہے دین کی ایک سمجھ ہے، وہ بھی کہاں ہے اس میں کوئی باب ہے کسی امام کا؟ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ مخالفت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، آپ نے کبھی نہیں کی، نہیں 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 آپ غلط ہے، آپ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن منایا، اچھا کیسے منایا؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اور پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو نام عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میں اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا تھا۔ دیکھیے دلیل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سالگرہ، برتھ ڈے، میلاد نہیں منائی، ہفتہ منایا، ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے، تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے پھر، اور کیسے؟ روزہ رکھ کر، ہے نا۔ تو آپ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے چونکہ آپ کو پیدا کیا تھا اس کے شکر میں ہر اس دن روزہ رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے، پیر کا دن، اور اس دن نام اعمال بھی 2 باتیں ایک ساتھ ہو گئی تھی، آپ کی پیدائش اور نام اعمال جا رہے تھے اللہ کے پاس، دونوں مکس ہو گئے، تو کہا میں شکر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے اس دن پیدا کیا، اور نام اعمال بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہفتہ منایا نا، آپ سالہ کیوں منا رہے؟ شریعت کی دلیل تو بہت مخصوص ہے نا پھر، اور وہ بھی روزہ رکھ کر، کھا پی کے، ناچ گا کر، جھنڈے لگا کر کہاں منایا آپ نے؟ کھا پی کر نہیں نا، بھوکے رہے آپ، روزہ رکھا کہ اللہ کا شکر مجھے پیدا کیا تھا اس دن اور نبی بنایا، اور اس دن عام اعمال جاتے ہیں تو امت کو بتانے کے لیے کہ تم بھی روزہ رکھو، تو یہ تو دلیل ہے، روزہ رکھو آپ اس دن نفل، نہ کہ آپ جو ہے پیدائش کا دن نکالو۔ نہیں 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 نہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے، ماشاء اللہ قرآن آ گیا تو پھر جی اب جھک جانا پڑتا آدمی۔ جی بتائیے، قرآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے، اللہ رب العزت قرآن کے نزول کی طلب فرماتا ہے، تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائیں۔ کسی خوشی منائیں؟ قرآن کے نازل ہونے کی۔ تو قرآن کے نازل ہونے کی خوشی
تو قرآن جس پہ نازل ہو اس کی پیدائش کی خوشی، سبحان اللہ، دلیل مل گئی، اور نعرے فلاں نعرے فلاں، لیکن نعرے ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تو لہٰذا سورہ یونس کی ایک آیت ہے، انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ تو جب قرآن کے نازل ہونے پہ خوشی، تو جس پر اترا اس کی خوشی، اوہ پھر تو بس جھوم اٹھتی پوری مجلس ہے نا فلاں، اس لیے کہ آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہم نے، جب تک آپ ہماری جیبیں بھر رہے ہیں، ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جاننے والوں نے آپ کو سمجھنے دینا ہی نہیں کہ کیا ہے، بس آپ لگے رہیے بس نعرے واروں کے اندر، کچھ مت سمجھیے، تو لگ گئے اس میں۔ اچھا بات تو صحیح ہے، تو اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ عید قرآن مناؤ، کہ انہیں چاہیے خوشی منائیں، قرآن اترا تو رمضان کے اندر قدر کے اندر منائیے آپ، قدر کی رات قرآن اترا نا، وہ چاہے 21 کی تھی، 23 تھی، 25 27، تو 5 راتیں مناؤ، اور ماشاءاللہ منا ہی رہے ہم تو، خوشی منا ہی رہے نا، ان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نا، تو وہ خوشی اس معنی میں۔ دوسرا، صحابہ نے شاید تو کیسا سمجھا میرے بھائی؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول نے کبھی منائی کیا عید کی قرآن نازل ہونے کی خوشی؟ یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ نہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اترنے کی خوشی منائی جائے، اور جس پہ قرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ؟ یا کسی تابعین نے؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا کٹر ہوتی ہے، ہم لوگ جو قرآن سے کچھ بھی استدلال کرتے ہیں نا، صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتی ہے، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا ہے نا، اور ان کا سمجھنا ہم کو بھی بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو ان کی زندگی تو کٹ کری، کسی صحابی کو نہیں سمجھائیے کہ اس سے مراد قرآن کی عید اور رسول اللہ کی پیدائش، ہاں نہیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اب جان دو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کو نہیں سمجھیں، اس لیے کہ جو بات سامنے والے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہو تو آپ کو نہیں سمجھیں گے، یہ تو بڑی بات ہے۔ چلیے آگے، صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے عید میلاد النبی منا۔ اچھا ماشاء اللہ، صحیح بخاری سے بولے تو اللہ کی کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت، اچھا ٹھیک ہے بتائیے۔ تو صحیح بخاری کی روایت ایک صاحب دینے لگے کہ عید میلاد النبی منانا افضل ہے، اس کا ثواب ہے، اس دن مغفرت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں بیچارے، اللہ رحم کرے ان پر، وہ شروع ہو دلیل دے رہے ہیں۔ کیا دلیل ان کی؟ کہ عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا، تو عباس رضی اللہ عنہ پوچھا ابو لہب کیسے حالات ہیں جہنم میں، مطلب اپنے بھائی سے خیر خیریت لے رہے جہنم کی۔ تو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، خواب کی بات ہے یاد رکھیے، یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا، اور پوچھا ابو لہب کیسے حالات ہیں؟ تو کہا رفاقہ نہیں ملا یہاں بھی، دنیا میں خلاف تھا لیکن یہاں سکون نہیں ملا، جہنم میں گیا میں، لیکن ایک دن تھوڑا سا مجھے رفاقہ مل جاتا ہے، تھوڑی ڈھیل ملتی ہے۔ کہا کس دن؟ تو کہا پیر کے دن۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کی غلام تھی، لونڈی تھی، اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے، ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ تو کہا صوبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے، اتنے دن ڈھیل ملتی ہے۔ سبحان اللہ، جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا؟ نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے۔ ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں نا۔ سوال یہ سب سے پہلا، یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، خواب، اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا، لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا؟ سورہ یوسف کے اندر وہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا، دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا، تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا، ہم وہ نہیں کر رہے، لیکن سوال یہ خواب تھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے، ایسے ہی ہو رہا، چھوٹ دی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو، خواب کو، اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں، کوئی مسائل نکل رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم لونڈی آزاد کریں۔ اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے، پھر لونڈی آزاد کرے، پیسہ دے، لیکن عمر کی سنت، ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے، عمر کی بھی نہیں ہے، عثمان کی نہیں ہے، علی کی نہیں، اس لیے کہ رشتہ دار، اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں، نہ حسن اور حسین کی ہے، نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام کی تو نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ کی مہر ہے۔ تو اب جس کو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر، اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے، ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے، ان کی سنتیں تو یہاں موجود ہیں، یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں نا، ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں، تو ابو لہب کی سنت ہے کہ بھائی ایک دن خوب جشن منا لے، جہنم میں جائیں گے، ایک دن مت جائیں گے بس۔ اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے پتہ ہی چل رہا کہ عید، اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن، ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملیں گا پھر، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دن کا رفاقہ، ہم تو ہمیشہ کی رفاقت رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ، تو جس کے لیے
آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن صدقہ اور خیرات کیا جائے. بھائی کہاں سے کہاں بات ملا رہے ہو لا کر, یہ کیا دلیل ہے؟ یہ من گھڑت باتیں ہیں. کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا؟ تو صحابہ کی زندگی کٹر ہے, برابر لا کر انسان کو ٹریک پہ کھڑے کر دے. تو کوئی یہ محبت رسول کی علامت نہیں, کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں, کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں, کسی مسلک سے اس کا وجود نہیں, کسی نے نہیں کیا. بھائی کہاں سے شروع ہوا؟ تو یاد رکھیے یہ عید میلاد النبی یا رسول اللہ کی پیدائش منانا, اس کے تعلق سے اقوال 2-4 اقوال, اس میں سے ایک مشہور معروف قول یہ ہے کہ کم و بیش 4 صدی ہجری 350 ہجری کے بعد یا 362 ہجری میں فاطمی خلیفاؤں نے اس کو شروع کیا ہجری میں. تو گویا 622 سال ملا لے تو سن عیسوی تقریباً 1100 سن عیسوی کے اندر پہلی بار فاطمی خلیفہ جو کہ شیعہ تھے, یاد رکھیے یہ مصر میں ان کی حکومت تھی, انہوں نے پہلی بار رسول اللہ کی میلاد پر چھٹی کا اعلان کیا. کہا کہ آپ وسلم پیدا ہوئے تھے, آپ وسلم لہٰذا ہم چھٹی منائیں گے. اور یہ بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں یورپ کے انفلوئنس میں ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب عثمانی خلافت جو ہے یورپ میں گئی, انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسمس مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کا, تو کہا ہمارا نبی تو افضل ہے ان سے, تو لہٰذا ہم بھی جو ہے برتھ ڈے منائیں گے, میلاد منائیں گے. پچھلے سال میں نے جینتی کا لفظ استعمال کیا تھا, جینتی ہے نا, عید میلاد النبی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینتی. اتنے گالیاں دی میرے کو نیٹ کے اوپر کہ گالیاں پڑھنے کو بھی آپ کو شرم آئیں گی, کیونکہ اب کمنٹس آتے رہتے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں, میں کہتا ہوں بیچاروں کو سمجھ نہیں, دیکھا ہو سکتا کل سمجھ میں آئے, تو ظاہر سی بات ہے وہ معصوم ہے, تو ان کی گالی کا جواب تو ہم کو دینا نہیں. خوب گالیاں دی. اب پیپر تو آج صبح سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ دن جو ہے, مراٹھی پیپر دیکھیے اٹھا کر, خود ہمارے بھائیوں نے لکھا ہوا لیکھ, غیر مسلم نے لکھا کہ یہ دن جیسا کہ بدھ جینتی فلاں ہوتی ہے, اسی طرح مسلمانوں کی یہ جو ہے محمد صاحب کی جینتی ہے. میں نے کہا مجھے کیوں گالیاں دی, اب ان کو بھی گالیاں دو جا کر سب کو. اب مان لیا آپ نے جینتی, تو میں نے صحیح کہا تھا یہ جینتی ہے بھائی, آپ جو منا رہے جینتی ہے. نہیں آپ نے تو رسول اللہ کو ان کے ساتھ ملا دیا. میں نے نہیں ملایا, تم نے ملایا. میں تو بول رہا ہوں صرف, میں نے کہاں ملایا, میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جینتی اور میں مناؤں گا, میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جینتیاں منا کر وہی حرکت کی نا. ایک جینتی ہوتی ہے جس میں اودے فرارے, اودے جھنڈے, اودے فلاں ہوتے, ایک جینتی جس میں لال جھنڈے, لال فرارے, لال کپڑے ہوتے, ایک جینتی جس میں ہرا ہے. فرق کیا ہے؟ سیم ہے نا, وہی گلال, وہی کلر, وہی پٹاخے, وہی تماشا, صرف اتنا ہماری جینتی میں اونٹ رہتا آگے. چھوٹے موٹے لوگ پیدل چلتے, گاڑیوں پہ چلتے. بڑی قوم ہے تو بڑا کچھ تو پہچان الگ ہوگی نا. ہاتھی رہتے ہمارے جینتیوں میں نا, ایک پتہ نہیں ایک بار ہاتھی بھی لائے تھے کسی نے جلوس میں. تو میں نے کہا میں نے کیا غلط بولا میرے بھائی, سب دنیا میں جینتی ہوتی ہے. کرشن کی جینتی آپ ساؤتھ انڈیا میں دیکھو, ہاتھیاں, گھوڑے, اونٹ, پیادے ہے نا, پورے لے کے ایک رتھ لے جاتے ہیں, پورا سین وہ پانی میں سے کیسے پورا مناتے ہیں. تم نے بھی وہی کیا. ابھی شروعات ہے اورنگ آباد میں, بڑے شہروں میں ہو گیا, یہ آگے آپ دیکھیں گے یہ سب ہوگا. تو بہت برا لگا لوگوں کو. میں نے کہا میں نے کیا برا کہا؟ تم نے اپنے نبی کو نیچے گرایا, میں نے نہیں. تم نے لے آ کے ان کی صفوں میں کھڑا کر دیا, میں نے نہیں کھڑا کیا. میں تو ممتاز الگ رکھتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے نبی کو, کہ وہ ایسا نہیں ہے. اس کا وہ اتنا عام آدمی نہیں کہ آپ اس کی جینتی اور فلاں منائیں. اس کا پیغام اصل تھا, اس کی پیدائش اصل نہیں تھی. تو ہمارے لیے محمد بن عبداللہ اصل نہیں تھے, محمد رسول اللہ تھے. یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اصل تھا ہمارے لیے. تو آپ کی پیدائش معنی نہیں رکھتی, آپ کا پیغام معنی رکھتا ہے. یقیناً پیدائش کی خوشی مجھے بھی ہے, اور وہ خوشی ہر مومن کو ہوتی ہے, لیکن وہ خوشی کا طریقہ شریعت کے مطابق جیسے صحابہ نے کیا, کوئی اظہار نہیں, کچھ نہیں, بس نبی اللہ نے دیا تھا, بس اس کی خوشی دل میں سب کو ہے اور ہونا چاہیے. لیکن نبی سے محبت در حقیقت نبی کی اطاعت ہے. معلوم آپ کو, نبی سے محبت کا معنی نبی کی اطاعت ہے. اور آئیے کہ واقعہ سنیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں آواز پڑی اور کہا, اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ چوکھٹ پر تھے, مسجد نبوی کی چوکھٹ پر تھے, یا ایسی جگہ تھی جہاں چپلیں ہیں. جو ہی آواز سنی تو ایک پر چوکھٹ کے باہر تھا, ایک پر اندر, اور چوکھٹ پہ بیٹھ گئے چپلوں میں. مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں. اب میں اس بحث میں جانا, وہ چوکھٹ تھی نہیں تھی, بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر آ رہے تھے, دروازے میں تھے. اور جو ہی یہ آواز سنی تو بیٹھ گئے, ایک پیر باہر تھا, ایک پیر اندر تھا, اور چپلیں تھیں وہاں, اس میں بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے, اس کے بعد کہا, اے عبداللہ ہم نے تم سے کہاں کہا تھا کہ اے وہ شخص جو کھڑا بیٹھ جا؟ میں تو فلاں کو کہہ رہا تھا. ایک آدمی خطبے میں شاید کھڑا ہو گیا تھا, آپ اس کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ. بھائی خطبے میں کھڑے رہنا چاہیے, نماز پڑھنا الگ بات ہے, لیکن کھڑے مت رہو, خامہ بیٹھ جا. یا کچھ وہ ہو سکتا ہے ڈسٹرب کر رہا ہوں ادھر ادھر, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. سکھا رہے تھے کہ بھائی صاحب خطبے میں نہیں ہونا آواز وواز. تو ہم نے عبداللہ تم کو تو نہیں کہا تھا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا, تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے, اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم آپ کس سے بول رہے تھے, ہمیں بھی کیا معلوم آپ کس سے بول رہے تھے, بس آپ کی آواز ہمارے کانوں میں آئی, میرے کان میں صرف آپ کی آواز آئی. تو میں نے یہ سوچا عبداللہ
اب ایک پیر جو تو مسجد نبوی میں ڈال چکا اور دوسرا ڈالیں گا تو یہ پیر تیرا مسجد نبوی میں نہیں جائیں گا، جہنم کی آگ میں جائیں گا، اس لیے میں وہاں بیٹھ گیا۔ مجھے کیا معلوم آپ کس کو کہہ رہے، کان میں آواز آ گیا ہے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، تو میں نے یہ سوچا کہ عبداللہ اب تیرا دوسرا پیر مسجد نبوی میں نہیں جائیں گا، اگر ڈالیں گا تو جہنم کی آگ میں جائیں گا، تو ہم تو وہیں بیٹھ گئے۔ تو محبت کا معنی اطاعت ہوتا ہے، یہاں کہاں جلوس اور جلائس کی بات ہو رہی، محبت کا معنی اطاعت میں تو پورا لانگ دیا ہم نے، رسول کی بات کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اور پھر محبت کے دعوے، تو یہ دعووں کو میں بولتا ہوں جھوٹے دعوے ہیں۔ میں کسی کی محبت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن علامتیں بتاتی ہیں نا، جھوٹی محبت ہے، یا بیچارے کم علم ہوں گے اس میں کر رہے ہیں تو اللہ ان کو جو اس کی ہدایت دے، لیکن سمجھدار لوگ اس میں کافی حد تک ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں، لیکن صرف اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی۔ ایسے کئی لوگ تھے ماشاءاللہ جو پچھلے دنوں ان جلوس جلائس میں جاتے تھے یا ان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر تھے، بعد میں اللہ نے ان کو جو ہے توفیق دی، توبہ انہوں نے کی، آ کر مجھے بتایا کہ آپ جو کہتے تھے بالکل 100% صحیح ہیں، صرف کچھ مفادات کے لیے ہم اٹکے تھے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہم سب جانتے تھے گمراہی ہے، ہم سب جانتے تھے، لیکن اگر 1000 یا لاکھ روپے کے پڑاخے پھوٹتے 10,000 ہمارے جیب میں بھی آتے تھے، تو ہم بس وہ اس پہ نظر تھی، باقی لوگ عوام کہاں جا رہی ہے، ان کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے، ان کے معاملات سب چھوڑ دیں۔ اور کیا واقعے میں اگر نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہی ہے، اس لیے کہ تھوڑا تو ہے نا، جواز کی خوشی تو ہے، لیکن کیا طریقہ یہ ہے اس کا؟ اس طرح سے کوئی مناتا ہے اپنے نبی کا پیدائش کا دن؟ اس طرح سے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں روپے سے الیکٹریسٹی اور لائٹنگس میں خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ اسی امت کے اندر بیوائیں، مسکین، یتیم ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عراق سے جو ہے پیسہ آیا، خرچ کا پیسہ جو ٹیکسز ہوتے تھے آیا، جب ٹیکسز آئے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حذیفہ کہیں تم لوگوں سے پورا تو اٹھا کے نہیں لا لیو؟ ٹیکسز باندھے گئے تھے 8 دینار، 5 دینار، 6 دینار، 2 دینار، لیکن اس کے بعد بھی کہا ہے عبداللہ، تو اے حذیفہ کہیں تم ایسا تو نہیں پورا اٹھا کے لائے ہو؟ مطلب حالات دیکھ کر واپس بھی کرتے، تو کہا امیر المومنین جتنا لایا ہوں اس کا ڈبل تو صدقہ کر کے آ گیا ہوں، جو ٹیکسز آپ بولتے ہیں وصول کرو اس سے زیادہ تو آپ صدقہ بول دیتے ہیں، ڈبل تو صدقہ کر کے آئے ہوں۔ تو عمر ابن خطاب کھڑے اور کہا کہ اگر عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت، استطاعت اور پیسہ دیتا تو عمر اتنا خرچ کرتا وہاں کی بیوہ اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں پر کہ آنے والی نسلوں تک وہ محتاج نہ رہتے، ان کے اتنا میں ان کو غنی کر دیتا، اتنا دیتا کہ آنے والے نسلوں میں جو ہے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عمر اتنا دیتا، اگر اللہ اس کو اور دیتا تو اندازہ لگائیے۔ تو یہاں دینے کی بات ہو رہی ہے، تو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہے، اور کیا کچھ نہیں تکلیف اس امت کو۔ آج ایسا تو حال نہیں ہے کہ امت جو ہے سونے کے نوالے کھا رہی ہیں، بہت مشکل ہے۔ اللہ کچھ کو دے رہا ہے نعمت تو شکر ادا کرے، ورنہ دوسرے بھائیوں کی حالت ویسے نہیں، یاد رکھے، بھوکے بھی ہے بہت سے لوگ۔ تو کیا ان پیسوں کو، لاکھوں کروڑوں روپیوں کو آپ ایسا ضائع کریں گے؟ اور شریعت میں ایک نئی عید ایجاد کریں گے؟ آپ یہ بولیے نبی کی پیدائش میں مجھے خوشی ہے، لیکن ایک عید کہنا شریعت کو تبدیل کرنا ہے۔ شریعت نے 2 عیدیں دی، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید اب قیامت تک شامل نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا تھا نا، بدعت جب شروع ہوتی ہے نا تو چھوٹی رہتی ہے، پھر اس کے دائرے بہت وسیع ہوتے جاتے ہیں، اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ بس وہ ہلاک اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ چیزیں اور بڑھتی جائیں، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو روکیے۔ یہ کوئی محبت رسول کی علامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہوتی تو صحابہ کرتے، اور اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو صحابہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی عشق رسول کی علامت نہیں ہے، یہ نہ کوئی دین کا حصہ ہے، نہ یہ کوئی عید ہے۔ کل تک تو آپ نے 12 وفات منائی تھی، آج عقل پڑی تو میلاد النبی منائی، آج عقل تھوڑی درست ہوئی تو عید میلاد النبی کر دیا تھا نا، 12 وفات کی ورنہ پہلے، پھر میلاد النبی ہوا۔ تو میں نے کہا نا بدعت ایسی شروع ہوتی ہے۔ اب میلاد النبی پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا، عید میلاد تم نے عید بنا دیا اس کو لا کر، اب پتہ نہیں ہزاروں عید ہو جائیں گی قیامت تک، نہیں ہو سکتا۔ تبدیلیاں ایسی آتی ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف انسان جاتا ہے، تو نہ اس میں کوئی شرکت ہے، نہ اس دن کوئی خوشی ہے، نہ اس دن کوئی نماز ہے 12 ربیع الاول کو، نہ اس دن کوئی صدقہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، تاریخی حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس معاملے میں کثیر اختلاف ہے کہ آپ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 یا 12 کو پیدا ہوئے، جس میں علامہ سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ عالمین میں لکھا کہ وہ 9 ہیں۔ اسی طرح جو ہے فقہ السیرہ کے اندر جو ہے محمد غزالی لکھتے ہیں کہ وہ 9 ہیں، یہ صرف تاریخی حوالوں کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ستاروں کی گردش سے بھی جو نکالا جاتا ہے، یہ میں ایسٹرولوجی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو ستارے دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں، یہ وہ ایک علم ہوتا ہے کہ ایک ستارہ اتنے سالوں میں اتنا کھسکتا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری چیزوں کے حالات، واقعات اور قوموں کی تاریخیں نکالی جاتی ہیں، تو انہوں نے اس طریقے سے بھی نکالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو کہتے پیدا ہوئے۔ اسی طرح جو ہے صفی الرحمن مبارک پوری صاحب جو اپنی کتاب رحیق المختوم میں بھی کہتے ہیں 9 ربیع الاول۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو جدید تحقیقات کے مطابق کہا 9 وہ ہے، 12 نہیں ہے۔
تو یہ بھی درست نہیں ہوا کہ دن بھی درست سلیکٹ نہیں کر، لیکن یہ بات طے ہے آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. یہ بات طے ہے آپ کی وفات، اس لیے کہ جب آپ کی وفات ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے تو کوئی نہیں جانتا یہ رسول نبی ہے، یا معاف کرنا یہ اللہ کے رسول ہے، یہ نبی ہے، اور یہ جو ہے آخری نبی ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن جب وفات کر گئے، آپ پبلک فگر تھے، آپ لوگوں کے اندر رہتے، لوگ جانتے آپ کو، تو آپ کب وفات کر گئے؟ وہ دن جو تھا 12 ربیع الاول کا تھا. تو ایک ہی دن اگر ایک آدمی کی پیدائش ہو اور موت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کیا منائیں گے وہاں؟ اگر سمجھ لیجیے 12 کو پیدا ہو، 12 کو وفات کر گئے، تو آپ کیا منائیں گے اس کو؟ تو اس کے لیے بھی شرعی دلیل. ہاں، شریعت میں غم صرف 3 دن ہے، خوشی ہمیشہ ہے. ماشاء اللہ، یہاں تیری عقل برابر جا کر لگی. شریعت کی دلیل کہ غم صرف 3 دن ہے، تو وفات 12 کو ہوئی تو 13، 14، 15 کو منا سکتے غم، اس کے بعد 16 سے غم نہیں ہوں گا. لیکن وہی دلیل تم نے خوشی بھی کیوں لگائی کہ صحابہ تابعین اور رسول اللہ نے خود منائی تھی کہ وہ خوشی. تو دیکھ رہے اپنے وفات کے لیے کیسے دلیل کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن بات تو اس طرح سے ہم نے اپنے وفات کے لیے دن کو تبدیل کیا. ہمیں چاہیے کہ اس دن کوئی خوشی، کوئی عید، کوئی میلاد، کوئی رسم، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی خاص نماز، کوئی ذکر، کوئی اذکار، کچھ بھی نہیں. عام دنوں ایسا دن ہے جس کو اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے بتائے کہ واقعی میں اس نبی کا متبع ہوں. یہ ہے اصل خوشی کہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں کہ میرا نبی اس دن پیدا ہوا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، میری زندگی اتنی گزر گئی، اب میں زندگی کو تبدیل کروں، اس نبی کا متبع بنوں. اتباع محبت ہے، یہ محبت اتباع ہے، یہ لازم ہے. دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو کوئی کہے میں اتباع کرتا ہوں لیکن محبت نہیں، یہ بھی ممکن نہیں، محال ہے سوچنا. یا کوئی کہے میں محبت کرتا ہوں اتباع نہیں کرتا ہوں، یہ بھی محال ہے سوچنا. تو نبی کی اتباع کیجیے. تو اگر اس 12 ربیع الاول کا کوئی پیغام آپ کو لینا ہے تو پیغام یہ ہے کہ اس نبی کی اتباع میں لگ جائیے. کم از کم یہ دن نے آپ کو یاد دلا دیا کہ ہم اس کے امتی ہیں اور اس کی اتباع کرنا ہی اس کی محبت ہے. اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہم تمام ہر قسم کی خرافات، بدعات اور برائی سے حفاظت کریں، جب تک زندہ رکھے اسلام ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.